أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم اللهم فقهنا في الدين اللهم قوينا في الدين رب زدنی علما آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 46 ہم نے مکمل کر لی تھی ہے نا. انشاءاللہ آج 47 سے شروع کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَوْ أَنَّا لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. ولو اور اگر انا یہ کہ یا بے شک للذین ان لوگوں کے لیے ظلموا جنہوں نے ظلم کیا ما فی الارض ما جو فی الارض زمین میں ہے جمیعاً سب کا سب ہو و اور مثلہ اسی کی مثال یعنی اسی جتنا اسی جیسا معاہو اس کے ساتھ زمین میں جتنا ہے اتنا اور اسی جتنا اور بھی اس کے ساتھ ساتھ لفتدو لا یہ دیکھیں لا نہیں ہے لا ہے لا. This is what emphatic لام لام تاکید ہے. لام تاکید ہے تو بے شک یقیناً البتہ افتدو فدیہ دے دیں گے واولف وہ سب اگر وہ فدیہ دے دیں گے وہ سب بھی اس کا کس کے لیے من سوء العذابی کس سے بچنے کے لیے ہاں برے عذاب سے بچنے کے لیے یوم القیامہ قیامت کے دن سوء العذاب برے عذاب سے قیامت کے دن یعنی بچنے کے لیے اگر وہ اتنا کمپنسیشن بھی دے دیں گے وبدأ اور بدا ظاہر ہو جائے گا لہم ان کے لیے من اللہ اللہ سے یا اللہ کی طرف سے ما جو لم نہیں یکونو وہ سب تھے یحتسبون جو وہ گمان کرتے تھے وہ جو حساب لگاتے تھے یا گمان کرتے تھے وہ بھی ان کے سامنے کیا ہو جائے گا ظاہر ہو جائے گا. اور اگر یہ کہ وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا جو بھی کچھ ہے زمین میں سارا کا سارا جمیعاً سب کا سب اور اسی کی مثال اسی جتنا اسی کے ساتھ معاہو اسی کے ساتھ لفتدو البتہ اگر وہ فدیے میں دے دیں گے بھی اس کو کس کو اسی مال کو جو زمین کے برابر ہے یا اس سے زیادہ ہے اس کے برابر اور ہے سوء العذاب کس سے بچنے کے لیے برے عذاب سے بچنے کے لیے قیامت کے دن. تو اللہ نے کیا فرمایا یعنی بات کیا انڈرسٹوڈ ہے نہیں بچ پائیں گے تو بھی نہیں بچ پائیں گے اور کیا ہو جائے گا اور ظاہر ہو جائے گا ان کے لیے اللہ کی طرف سے جو وہ سب گمان بھی نہیں کرتے تھے. یعنی وہ تو یہ سمجھے بیٹھے تھے نا قیامت کے دن کچھ نہیں ہونا ہم ایسے ہی ہم اللہ کے چہیتے ہم یوں نکل جائیں گے یوں ہماری سفارشیں ہو جائیں گی ہم فدیے میں ہمارے لیے لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور ہماری امداد ہو جائے گی. اللہ نے کہا کہ کچھ قبول نہیں کیا جائے گا. ہم سورہ بقرہ میں پڑھ کر آئے ہیں نا کہ نہ ان سے کوئی سفارشیں قبول ہوں گی نہ کوئی بدلہ ان سے لیا جائے گا نہ ان کی مدد کی جائے گی اور نہ ہی کوئی جان کسی جان کو کام آئے گی. چاروں راستے اللہ نے کہہ دیا بند کر دیے یعنی کہ جس کو آنا ہے وہ اپنی عمل کی بنا پر آئے. تو اللہ نے فرمایا اور وہ چیزیں ان کے سامنے ظاہر ہوں گی جو یہ گمان بھی کبھی نہیں کرتے تھے. یعنی کہ انہوں نے یہ بھی نہیں سوچ رکھا ہوگا کہ اتنا سخت عذاب ہونے والا ہے. یہ تو سمجھ رہے تھے کہ چھوٹی موٹی کوئی بات ہوگی اور ہم ایسے ہی نکل جائیں گے لیکن جو گمان نہیں کرتے تھے وہ بھی ان کے سامنے ظاہر ہو جائے گا. وَبَدَعَ لَهُمْ آیت نمبر 48 وَبَدَعَ لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ اور بدا ظاہر ہو جائے گا لا لیے ہم ان کے لیے سیئات تمام برائیاں ٹھیک ہے تمام برائیاں یا برائیوں کے نتیجے جو کسبو ان سب نے کمائی تھی وحاق اور گھیر لے گا بہم ان کو ماں جو کانو وہ سب تھے بھی اس کا یستازیون استہزاء کر رہے تھے مذاق اڑا رہے تھے ٹھٹا کر رہے تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ ان کی برائیاں ان کے سامنے ظاہر ہو جائیں گی. ظاہر کیسے ہوں گی ظاہر ہاں نامہ اعمال دے دیا جائے گا جو گواہ تھے جو گواہ تھے وہ زمین بھی گواہی دے گی اس کے بدن کے عزائے بدنیاں گواہ دیں گے
فرشتے گواہی دیں گے, وہ کتاب گواہی دے گی. مطلب ہر طرف سے کوئی جھٹلانے کی صورت ہی نہیں, کچھ ایکسکیوز کر ہی نہیں سکتے. اللہ نے کیا فرمایا, ہر برائی جو انہوں نے کمائی تھی آج ان کے لیے ظاہر ہو جائے گی, اور جس جس چیز کا مذاق اڑا رہے تھے وہ چیزیں گھیر لیں گی. کس کا مذاق اڑا رہے تھے؟ قیامت کا, عذاب کا. آج عذاب اور قیامت نے ان کو کیا کر لیا؟ گھیر لیا. چلیں ریپیٹ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, آیت نمبر 49. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. یہ آیت آلموسٹ ہم پہلے پڑھا ہے نا, الحمدللہ. فَإِذَا پھر اذا جب, مسا چھوتی ہے, مس کرتی ہے, پہنچتی ہے, الانسان انسان کو, درن کوئی ضرر, کوئی تکلیف, دعا پکارتا ہے, دعا کرتا ہے نا ہم سے, مطلب ہمیں زاروں قطار پڑھ کے آئے ہیں, اٹھے بیٹھتے کروٹوں پہ ہر لمحہ کیا کرتا ہے, صرف اللہ کو پکارنا شروع کر دیتا ہے جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے. ثم پھر اذا جب, خولا تدرعا وخیفة ودون الجہر من القول بالغدو والآصال, یعنی انسان چپکے چپکے اور گڑ گڑاتے ہوئے اللہ کو پکارتا ہے. ٹھیک ہے, چلے. تو یہاں پر کیا کہا, خول, خول چڑھانا مطلب گھیر دینا. ٹھیک ہے, ثم پھر اذا جب, خولا ہم عطا کرتے ہیں یا ہم خول چڑھاتے ہیں یا ہم اس کو گھیر دیتے ہیں, نہ ہم اس کو, نعمتن نعمت سے, منا ہماری طرف سے, ہم اپنی طرف سے نعمتوں سے پھر سے اس کو گھیر دیتے ہیں, تو کیا کرتا ہے, اولا کہتا ہے, انما در حقیقت بے شک صرف, اوتی از پیسو, الف کے اوپر پیش ہے, تاکہ نیچے زیر ہے, دی گئی, عطا کی گئی, اوتی عطا کی گئی, تو ہاں مجھے, وہ کون, وہ نعمت, وہ کہتا ہے در حقیقت عطا کی گئی ہے مجھے وہ نعمت, ہو کی ضمیر نعمت کی طرف ہے. ٹھیک ہے, علی علم, کس بنا پر, علم کی بنا پر, میں نے اپنے علم سے کمایا. اس لیے یہی بات کس نے کہی تھی, قارون نے کہا تھا نا, میں اپنے علم کی وجہ سے, میں اکاؤنٹس میں بہت اچھا ہوں, اسی لیے مجھے اپنے حساب کتاب کی وجہ سے یہ مال ملا ہے, اس میں کسی کا کوئی کمال نہیں ہے. یعنی کریڈٹ اللہ کو دینے کی بجائے اپنے علم کو دے رہا تھا. کیا علم اس کے خود کی ذات سے تھا, وہ اللہ ہی کی طرف سے تھے نا. اگر بندہ دیکھے تو ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ وہ اللہ ہی کا محتاج ہے. چاہے تمہارے علم سے آیا, کیا تمہارا علم تمہارے اپنے آپ سے آیا, وہ بھی تو اللہ نے عطا کیا نا. تو یہاں پر وہ کیا کہتا ہے کہ جب اس کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں, اس کو نعمتیں ملنے لگتی ہے, یہ تو میں نے اپنے علم سے کمائی ہے, یہ تو میری ٹریجڈیز تھی, اسٹریٹجیز تھی, یہ تو میرا علم تھا, یہ تو میری حکمتیں تھیں. لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا, میں نے یہ کرا نا, اس کی وجہ سے یہ ہو گیا, میری وجہ سے معاملہ سارٹ ہوا ہے, ہاں میری وجہ سے. ہاں لوگ بولتے ہیں کہ دیکھو تم لوگ تو پھنس جاتے, میری وجہ سے آج یہ کام آسان ہو گیا. نہیں اس میں ہاں بالکل بالکل, آپ کسی کو کہہ رہے ہیں نا, وہ خود نہیں کہہ رہا ہے نا. ہاں تو دیٹ از, اگر ہی از گیونگ دا کریڈٹ ٹو اللہ رب العزت, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ ہاں بالکل بالکل بالکل, ہاں جی ایگزیکٹلی. ہاں بس اللہ کو اگر آپ صبر میں بھی کریڈٹ, شکر میں بھی کریڈٹ دیں گے, بالکل بالکل صحیح. ہاں ہاں صحیح بات ہے. ہاں 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 بالکل بالکل, ایسے ہی بولتے ہیں لوگ. ہاں ہاں, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں, یعنی ایک اس کے اندر بھی انٹینشن کیا ہے. ٹھیک ہے, بلکہ ہیا وہ تو فتنتن, ایک آزمائش ہے. فتنہ عربی میں آزمائش کو کہتے ہیں, اردو والا فتنہ نہیں ہے. ولیکن
خیر منہ وہ والا معاملہ ہے، یا پھر وہ لوگوں کے اوپر اسپینڈ کرتا ہے، یا اس چیزوں کو، مال کو، اپنی علم کو، اپنے وقت کو لوگوں کے لیے لگاتا ہے. تو یہاں پر اللہ نے بتا دیا بلکہ وہ تو اس کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش. نعمتیں نہیں ہے بلکہ یہ آزمائش ہے، اور ہر نعمت کیا ہوتی ہے؟ ایک آزمائش ہوتی ہے. تو جب نعمتیں آئے نا تو اس کو ذمہ داری سمجھے. ہر نعمت ایک رسپانسبلٹی لے کر آتی ہے. بالکل. اگر انسان سمجھ رہا ہے کہ مجھے اللہ نے مال دیا تو مال ایسے ہی نہیں دے دیا، اللہ پوچھے گا کہ بھائی اس کا یہ حق نکلتا تھا، یہ کہاں تم نے ادا کیے. اللہ نے اولاد دی، اس کی رسپانسبلٹی آ گئی. ہم سمجھتے کہ بھائی ہمارے ہاں سہارے کے لیے آ گئی، نہیں، ان کی تربیت کیسے کی، ان کو کس طرف لے کر، مطلب ہر چیز، ہر نعمت ایک رسپانسبلٹی، ایک ذمہ داری لے کر آتی ہے. سمجھ رہے آپ؟ تو یہ مت سمجھے کہ نعمت مل رہی ہے تو خوش ہونے کے لیے، بلکہ اور آپ کے اوپر ذمہ داریاں بڑھ گئی ان چیزوں سے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ بلکہ وہ تو ایک آزمائش ہے، اور لیکن اکثر تو وہ جانتے ہی نہیں ہے. یعنی ہر نعمت ایک رسپانسبلٹی ہے، ہر نعمت ایک آزمائش ہے. آیت نمبر 50. قد قالها الذين من قبلهم فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون. قد یقیناً، بلا شبہ، تحقیق، بے شک، قولا کہا، ہاں اسی کو، یعنی وہی ڈائلوگ جو ابھی اس نے پہلے کہا، الذین ان لوگوں نے، من قبلہم ان سے پہلے بھی. یہ جو لوگ یہ والے کہہ رہے ہیں یہی باتیں پہلے لوگ، اور ہم نے پہلے کا اگزامپل دیکھ لیا، قارون نے بھی کہا. یعنی کس دور سے یہ بات چلی آ رہی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ فما، پھر، ما نہیں، اغنا کام آیا. غنی کے 3 ترجمے ہوتے ہیں، تینوں آپ لوگ یاد رکھ لیں تاکہ آپ لوگوں کو پھر آسانی ہو. اغنا کا ایک مطلب ہوتا ہے، غنی کا مطلب ہوتا ہے غنی، جیسے ہاں مالدار، جیسے نازنی ہاں انہوں نے بولے تھے مالدار. تو غنی کا ایک ترجمہ ہوتا ہے مالدار. غنی کا دوسرا ترجمہ ہوتا ہے کام آنا. ٹھیک ہے. اور غنی کا تیسرا ترجمہ ہوتا ہے ٹو بی کنٹینٹ، سیٹسفائی، قناعت آ جانا. یعنی جو چیز ہے اس کے اوپر آپ سیٹسفائیڈ ہے. مجھے اللہ نے اتنا دیا، یہ میرے لیے بہت ہے. مجھے اللہ نے اتنا دیا، بس یہی میری کیا ہے، آزمائش کے لیے، اور اس کے لیے کافی ہے. مطلب اس کے یہ نہیں، اللہ نے نہیں کہا کہ آپ زیادہ کی طلب نہ کریں، مانگے نہیں، لیکن جو دیا ہے اس پہ مطمئن بھی رہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پر غنی کے جو 3 ترجمے ہیں، کام آنا، اور مالدار ہونا، ویلدی، اور مطمئن ہونا. ٹھیک ہے. یہاں پر جو ہے کام آنے کے ترجمے میں آ رہا ہے. من قبلہم، قد بے شک، قولہا کہا اس کو، الذین ان لوگوں نے، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، فما تو نہیں، اغنا کام آیا، عنہم ان کو، ہم ان، ما جو، کانو وہ سب، یکسبون وہ سب جو، کسبہ کما رہے تھے، جو وہ اپنی اعمال کی کمائیاں کر رہے تھے، وہ ان کو کچھ کام نہ دی. ٹھیک ہے. اور جو مال بھی کمایا تھا وہ بھی ان کو کام نہیں آیا، کیونکہ وہ کیا سمجھ رہے تھے، یہ سب کچھ ہمارے علم سے ہے. چلیں ریپیٹ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 51. فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَٰؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ. پھر، اصابہ پہنچتی ہے، ہم ان کو، سیئاتن برائیاں، ما جو، کسبو جو ان سب نے کمایا. پھر تو پہنچیں گی ان کو برائی جو ان سب نے کمائی کی، یعنی کس کی؟ اعمال کی کمائی. والذین اور وہ لوگ جو، جنہوں نے، ظلموا جن سب لوگوں نے ظلم کیا، من سے، ہؤلاء ان لوگوں میں سے، ان لوگوں میں سے جن لوگوں نے ظلم کیا ہے، سیصیبہم ان قریب، جلد ہی، یصیبو پہنچیں گی. اصابہ یصیبو کا مطلب ہوتا ہے ٹو ٹچ، ٹو ریچ، پہنچنا. ٹھیک ہے. ان قریب پہنچیں گی، ہم ان کو، سیئات برائیاں، ما جو، کسبو جو انہوں نے کمایا، وما اور ما نہیں، ہم وہ سب، معجزین ہاں اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہیں، مطلب اللہ کو ہرا نہیں سکتے، اللہ کو جھکا نہیں سکتے. پھر پہنچتی ہیں ان کو برائیاں جو ان سب نے کمایا، اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے، تو انقریب پہنچیں گی ان کو برائی جو وہ سب کما رہے ہیں، اور نہیں وہ سب عاجز کرنے والے، یعنی اللہ کو عاجز کرنے والے. اللہ کو یہ اس چیز سے نہیں روک سکتے کہ جب وہ ان کو سزا
سزا ملے گی. اور جو جو کرتا رہے, ہر اس شخص کو جو ظالم ہے, جو گناہ کرے گا. ظلم کیسے کر رہا ہے وہ؟ کسی کا حق چھین کر, ہاں وہ دوسرے کا حق چھینے نہ چھینے, اگر وہ برائی کر رہا ہے نا, تو وہ کیا کر رہا ہے, اپنی جان پر ظلم کر رہا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اگر دیکھیں ہر انسان کی نفس ہے, اس کا نفس کا اس کا حق ہے نا. کیا حق ہے نفس کا؟ کہ اس کو, ہاں کہ اس کو درست کاموں میں لگایا جائے. جس کام کے لیے وہ بنی ہے نفس, اس کو اس کام میں لگایا جائے. اگر وہ اس کام کے علاوہ کچھ اور کام لے رہا ہے اس نفس سے, تو وہ کیا کر رہا ہے, اس نفس کے اوپر ظلم کر رہا ہے, وہ اس کا حق ادا نہیں کر رہا ہے. تو وہ اگر ہم دوسروں کا حق نہیں بھی مان رہے ہیں, تو ہم اپنا ہی خود کا حق مان رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو نفس ہے, ہم سمجھتے ہیں یہ تو میری جان ہے. نہیں, کل کو کھڑی ہو جائے گی وہ, اور کیا کرے گی, گواہی دے گی, یا رب اس نے میرے ساتھ ظلم کیا تھا. اور پھر کیا ہوگی, کیا کہا اللہ نے, پھر پہنچے گی ان کو ان کی برائیاں, جو انہوں نے ظلم کیا. ان سب لوگوں میں سے جو بھی ظالم ہے, سب کو ان کی برائیاں پہنچیں گی, اور وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. اللہ is not written but it is understood. آیت نمبر 52, اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. اولم, کیا, اور لم نہیں, کیا اور نہیں, یعلمو یا وہ واو الف سب عین لام میں علم رکھتے, جانتے, کیا اور نہیں وہ سب جانتے, ان اللہ کہ اللہ, یبسطو یا وہ بسطا کشادہ کرتا ہے, بڑھا دیتا ہے. باسط اللہ رب العزت کا نام ہے نا, باسط کشادہ کرنے والا. ٹھیک ہے, وہ بڑھا دیتا ہے الرزق کا, رزق کو, لمن اس کے لیے, من جو جسے, یشاء وہ چاہتا ہے, وہ اور یقدر اور یا وہ اس کو لمیٹڈ دیتا ہے, تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے. انا بے شک فی ذالکا اس میں, لآیاتن آیاتن ہاں البتہ نشانیاں ہیں, یقیناً نشانیاں ہیں ایمان لانے والی قوم کے لیے. جو ایمان لے آئے تو ان کے لیے اپنے رزق کی تقسیم میں بھی کیا ہے, نشانیاں ہیں. ایک بندے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر بہت سارا مال و دولت دیا تھا, آل آف سڈن اس کا سارا مال لے لیا گیا, اگر وہ علم اور حکمت والا ہوگا تو وہ سمجھ جائے گا کہ کچھ نہ کچھ بات ہے جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے ساتھ ایسا کیا. تو اللہ نے کیا فرمایا, جو ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے رزق کی تقسیم بھی کیا ہے, ایک بڑی نشانی ہے. یعنی کہ جس کو ایمان عطا ہو گیا, تو اس کے لیے ساری چیزیں کیا ہو جاتی ہیں, ریزن والی ہو جاتی ہیں. اس کے پیچھے وہ حکمتیں تلاش کر لیتا ہے, اسے سمجھ آ جاتا ہے کہ میرے رب نے مجھے رزق کشادہ دیا تو کیوں دیا, تاکہ میں اپنے بینک بیلنس بھروں, تاکہ میں لوگوں میں بڑی بڑی کار لے کے نکلوں, لوگوں میں شو آف کروں, اس لیے نہیں, تاکہ تم ان لوگوں کی مدد کرو جو تمہارے ماتحت ہیں, وہ لوگ جو تمہارے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں, جو تمہارے سامنے سائل بن کر آتے ہیں, وہ جو تم جانتے ہو جو کہ مجبور ہیں. تو مال بھی اگر اللہ نے دیا تو وہ کسی کو دینے کے لیے دیا, علم اگر اللہ نے دیا تو ہم یہ نہیں کہ بس ہم اپنے آپ کو بلواتے پھریں کہ بھائی ہم بڑے عالم, اور اپنا علم کسی کو نہ دے. لوگوں کو ریسیپی بتانے میں تکلیف ہو جاتی ہے کہ بھائی ہم کیسے اپنی راز کو فاش کر دیں, اور کیا ہو جائے گا, ہاں جیٹھانی زیادہ اچھا بنا لے گی, دیورانی نام خراب ہو جائے گا میرا. ہاں, تو نام کے چکر میں کیا کر رہے ہیں کہ اتنے سے علم کو جو کہ کوئی معنی نہیں رکھتا اس کو چھپا لیتے ہیں ہم. ٹھیک ہے, تو یہاں پر اللہ نے بتا دیا ایمان والوں کے لیے رزق کی تقسیم میں بھی کیا ہے, بہت سی نشانیاں ہیں. چلیں ریپیٹ کر لیں, ریپیٹ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, آیت نمبر 53, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. یہ رب کی رحمت, رب کی مغفرت اور رب کی جتنی بھی مطلب احسان کہہ دیا جائے اس کا مظہر یہاں پر اس آیت میں بتایا جا رہا ہے. قل آپ فرما دیجئے, آپ کہہ دیجئے, یا عبادی, مظہر مطلب ہاں which is apparent, جو ظاہر کیا گیا ہے, مظہر جو چیز ظاہر کی جا رہی ہے. قل آپ فرما دیجئے, یا عبادی, یا اے عباد بندو, یا میرے, اے میرے بندو, الذین وہ لوگ جو, اسرفو اسراف سے بنائے, جن سب لوگوں نے اسراف کر دیا, زیادتی کر دی, علی انفسہم
ان کی نفسوں پر، اپنی جانوں پر. آپ فرما دیجئے اے میرے بندو وہ جنہوں نے زیادتی کر دی ہے اپنی جانوں پر. لا تقنطو، لا نہیں، تا تم، واول سب، قنتا، قنتا، ہاں ایک ایک قانت ہم نے پڑھا تھا تا والا، اس کا مطلب ہوتا ہے فرما بردار ہونا، اور یہ تو والا ہے، تو توئے جس میں آ جائے گا اس کے مطلب مایوسی، اور تا والا جو آئے گا اس کا مطلب ہے فرما بردار ہونا. ٹھیک ہے. لا تقنطو، نہیں مایوس ہو، من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے، انا، بے شک، اللہ، اللہ، یغفرو، وہ بخش دے گا، الذنوب، گناہوں کو. اس کے ایک ایک لفظ کی خوبصورتی دیکھے، جمیعن، سارے کے سارے، انا، بے شک، ہوا وہ، الغفور الرحیم، وہ تو بڑا ہی بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے. سب سے پہلے سب سے خوبصورت بات جو اللہ نے کہی وہ کہی یا عبادی. کس کو کہہ رہا ہے یہ؟ وہ جنہوں نے گناہ کیا ہے، وہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، وہ جو اللہ کی سرکشی کرتے آئے ہیں، وہ جنہوں نے شرک کر دیا، وہ جنہوں نے کفر کر دیا، وہ جو اللہ کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہوئے تھے اور اللہ کی نافرمانیاں کر رہے تھے. ان کو کیا کہہ رہا ہے؟ اے میرے بندو، میرے اپنی طرف منسوب کر رہا ہے، اے میرے بندو. دیکھیں جب بچوں کو، جب آپ بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں نا، اور وہ ان کو پتا ہے کہ اب میری ممی مجھے مارنے والی ہے، جب آپ کچھ پیار سے کلمہ بولیں تو وہ سارا ڈر اس کا ظاہر ہو جاتا ہے، اور کیا کرتا ہے؟ ماہی کی طرف بڑھاتا ہے. یہ ہے نا، آپ نے ایکسپیرینس، آپ لوگوں نے زیادہ ایکسپیرینس کیا ہوگا، ہم نے بچوں کے اس سے ایکسپیرینس کیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے تو وہ ڈر ختم کیا. اے میرے بندو، جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، جو بھی گناہ کر کے آئے ہو، کیا کر لو؟ پہلے تو اپنی رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو. تمہارا رب جو ہے نا بڑا رحیم ہے. ما غرک بربک الکریم، تمہیں تمہارے کریم رب سے دھوکے میں کس چیز نے رکھا ہے؟ تم آتے کیوں نہیں؟ وَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، جا کہاں رہے ہو؟ آؤ تو اپنے رب کی طرف، تم اپنے رب کو رحیم اور غفور پاؤ گے. تو اللہ نے فرمایا پہلے تو تم اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو. یہ نہ سمجھو کہ میں تمہارے گناہوں کو بخشوں گا نہیں. وہ یا سنم یا سنم یا سنم والی بات پتہ ہے نا، کہ وہ جو ایک شخص ہے بیٹھ کے یا سنم یا سنم یا سنم کر رہا ہے، اور غلطی سے نکلا یا سمد، انٹینشن نہیں ہے، یا کوئی پکارنے کا اللہ کو کوئی وہ بھی نہیں ہے ارادہ، لیکن کیا ہوا؟ جب یا سمد کہا تو اللہ نے کہا لبیک یا عبدی، اے میرے بندے بتا چاہیے کیا؟ فرشتے آ گئے، یا اللہ غلطی سے ہوا ہے، کوئی انٹینشن نہیں ہے. تو کیا کہا اللہ نے؟ غلطی سے بھی تو آیا تو میرے پاس نا، غلطی سے بھی تو میرے پاس رجوع کر رہا ہے. تو یہاں پر آئی تھنک یہ ان کا تھا مجنو، مجنو وہ کون مجنو بولتے ہیں نا، کیس. ہاں وہ تو وہ الگ واقعہ تھا، وہ الگ تھا، وہ لٹل ڈفرینٹ. وہ یہاں پہ ابھی نہیں آیا، وہ سے سچویشن سے ملے گا نہیں. ہاں یوسف علیہ السلام زلیخا، دیٹ از ڈفرینٹ. ٹھیک ہے. نہیں یہ وہ کیس اور اس کا تھا. ٹھیک ہے. تو یا شیری کیا نام ہے اس کا جو بھی ہوگا، ہاں لیلا مجنون جس کو بولتے ہیں. ریکارڈنگ ہو رہی ہے نا تو ایسے ٹرمز ہم یوز نہیں کرتے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر کیا ہو گیا؟ اللہ نے فرمایا کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو. ہم جب بھی یہ آیت پڑھتے ہیں نا تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ شیطان کتنا افسوس کرتا ہوگا نا جب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت دی ہوگی اور یہ آیت بندہ پڑھتا ہوگا اور اس کو سمجھتا ہوگا، تو وہ شیطان اس سے کتنا زیادہ اس کو حسد ہوتی ہوگی کہ اللہ نے کیا کیا، میرے سارے کیے کے رائے پہ کیا کر دیا، کیا کہہ دیا مایوسی مت ہو. اور وہ کیا کر کے بیٹھا تھا؟ بلاسا، کتنا مایوس تھا وہ کہ اللہ سے معافی تک نہیں مانگی. ایک مرتبہ بھی اگر سچے دل سے بولتا اللہ معاف کر دیتا، لیکن وہ کیا ہو گیا؟ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا. اللہ نے کیا فرمایا؟ اے میرے بندو پہلے تو میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، کیونکہ اگر تم میری رحمت سے مایوس ہوتے ہو اس کا مطلب ہے تمہیں تمہارے رب پر یقین نہیں ہے کہ تمہارا رب معاف کرنے پر قدرت رکھتا ہے. یعنی تم نے اپنے رب کی قدرت، اپنے رب کی وسعت پر کیا کیا؟ شک کیا تم نے. تو اللہ نے فرمایا کہ پہلے میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. پھر کیا کہہ رہا ہے؟ ان اللہ یغفر الذنوب، یہ نہیں کہہ رہا ذنب
کیا کہہ رہا ہے؟ ذنوب جتنے بھی ہے نا سب لے آؤ، کہاں سے؟ زمین سے بھرے آسمان تک سب لے آؤ، اور کیا کر دوں گا؟ جمیعن سارے کے سارے بخش دوں گا. آؤ تو صحیح میرے سامنے، سارے بخش دوں گا، سارے شرک کو بھی بخش دوں گا اگر توبہ کرو گے تو. کوئی مشرک اگر ایمان لاتا ہے تو معافی کر دیا جاتا ہے نا، اور ان کا تو پورا ریکارڈ کلیئر ہو جاتا ہے. اتنا بھی رحمان کوئی ہو سکتا ہے، اتنا بھی رحیم کوئی ہو سکتا ہے جتنا ہمارا رب ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ سارے ہی بخش دوں گا، آؤ تو صحیح. اور سارے کے سارے گناہوں کو، ایک گناہ نہیں سارے بخش دوں گا. انہو بے شک وہ، پھر سے کہہ رہا ہے ہوا وہ کون کیا ہے؟ وہ بڑا غفور الرحیم ہے. یہ غفور اور یہ رحیم دونوں سپرلیٹو کے سیگے ہیں، یعنی ایگزاجریشن کے. ایک ہوتا ہے غافر بخشنے والا، ایک ہوتا ہے غفور، ایک ہوتا ہے راہم اور ایک ہوتا ہے رحیم. تو راہم اور غافر یہ دونوں چھوٹے سیگے ہیں. جیسے عالم علم رکھنے والا، اس کا علم دائیں بائیں ہو سکتا ہے، بھول سکتا ہے. ایک عالم اگر یہاں پر دنیا میں ہوتا ہے، جو علم حاصل کرتے ہیں، جو اسکالرز ہوتے ہیں، ان کا علم ایسا نہیں ہے کہ ایک بار جو سیکھ لیا ہو گیا کام اور انہوں نے پورا کامل علم حاصل کر لیا. نہیں، وہ علم کبھی اگلے دن بھول بھی سکتے ہیں، یا اس سے زیادہ ہوگا، کم ہوگا، فلکچویٹ ہوتا رہے گا. اللہ رب العزت کا علم ایسا نہیں ہے. اسی طرح یہ جو رحم اور یہ جو غفور ہے، دونوں ایگزاجریشن ہے، دونوں میں مبالغہ ہے کہ وہ جب بخشتا ہے تو خوبصورتی سے بخشتا ہے، اور اتنا خوبصورت بخشنے والا ہے کہ بخشنے کے بعد یاد نہیں دلاتا کہ میں نے یہ بخشا تھا. انسانوں کی صفت ہوتی ہے، کیا کرتے ہیں؟ ایک بار کسی کو معاف کیا نا، ہر بار جب بات نکلے گی وہ بتا دے گا، جتا دے گا کہ میں نے تجھے یہ معاف کیا تھا، یا تو نے یہ کیا تھا جس پہ میں نے تجھے معاف کیا تھا. انسان کیا کرتا ہے؟ جتاتا ہے. یہ غفور ایسا غفور ہے کہ جب ایک مرتبہ معاف کر دیتا ہے، پھر بار بار اس کے دل پر ٹھیس نہیں پہنچاتا کہ تو نے یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا. یہ رب کی صفت ہے، یہ رحمانیت ہے، یہ رحیمیت ہے، یہ ہے اللہ رب العزت غفور. کیا کہہ رہا ہے؟ اتنی پیاری لگتی ہے نا یہ آیت کہ اپنے رب کی پہلے رحمت سے مایوس نہ ہو، اور پھر اللہ کے آگے کیا کر دو؟ اپنے ہاتھوں کو پھیلا دو. تمہارا رب کیا ہے؟ غفور الرحیم ہے، اور کیا کر دے گا؟ سارے کے سارے تمہارے گناہوں کو کیا کر دے گا؟ بخش دے گا. آپ فرما دیجئے اے میرے بندو، وہ جنہوں نے اسراف کیا، وہ جنہوں نے زیادتی کی اپنے نفسوں پر، اپنی جانوں پر، نہیں تم سب مایوس ہو جاؤ اللہ کی رحمت سے. بے شک اللہ بخش دے گا گناہوں کو سارے کے سارے، بے شک وہ وہی غفور الرحیم ہے. آیت نمبر 54 وہ انیبو، یہ کمانڈ ہے. انابا ینیبو کا مطلب رجوع کرنا، ٹھیک ہے. وہ اور انیبو تم سب رجوع کرو، لوٹو پلٹو، الی ربکم تمہارے رب کی طرف، وہ اسلمو اور تم سب سرنڈر کر دو، فرما بردار ہو جاؤ، لہو اس کے لیے، من قبلی اس سے پہلے، ان کے یاتیکم یاتی آ جائے، کم تمہارے پاس، العذاب عذاب، ثم پھر لا تنصرون نہیں تم مدد کیے جاؤ. یعنی دنیا میں تو مدد ہو جائے گی، ایک مرتبہ عذاب آ گیا تو وہ نہ ٹالا جائے گا نہ مدد کی جائے گی. اور تم سب رجوع کرو اپنے رب کی طرف اور فرما بردار ہو جاؤ اسی کے لیے، اس سے پہلے کہ آ جائے تمہارے پاس عذاب، پھر نہیں تم سب مدد کیے جاؤ گے. آیت نمبر 55 وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور اتبعو تم سب کیا کرو؟ پیروی کرو، احسنا بہترین کی، ماں جو انزلہ نازل کیا گیا، الیکم تمہاری طرف، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے. یعنی کہ تمہارے رب کی طرف سے جو بھی کتاب اور جو بھی احکامات نازل کیے گئے ہیں ان کو احسن طریقے سے فالو کرو، ان کو بہترین طریقے سے کیا کر کے دکھاؤ؟ عمل کر کے دکھاؤ. من قبلی اس سے پہلے کہ، ان کے، یاتیکم یاتی آ جائے، کم تمہارے پاس، العذاب عذاب، بغتتن اچانک، وانتم اور تم سب لا تشعرون تمہیں کچھ شعور ہی نہ ہو، تمہیں کوئی خبر ہی نہ ہو. پہلے بھی وہی بات کہی، ابھی بھی وہی بات کہی جا رہی ہے، لیکن یہاں پر ایک اور ورڈ کا ایڈیشن ہے، بغتتن اچانک. وہ جو پچھلی آیت ہے وہ عذاب ہے قیامت کا عذاب، دیٹ از فکسڈ، اللہ نے اس کا وقت فکس رکھا ہے کہ وہ کس وقت آنے والا ہے. لیکن جو اگلی بات ہے وہ موت کی بات ہے، کیونکہ موت اچانک آئے گی، کسی کو نہیں پتا.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا وقت بتا دیا ہے کہ بھائی یہ سائن ظاہر ہوں گی تو سمجھ جانا کہ اب تمہارا وقت قریب ہے، قیامت قریب ہے. اس سے تم انڈیکیشنز لگا سکتے ہو. تمہارے پاس بہت سارے انڈیکیٹر ہم نے دے دیے، مائنر سائن ہے، میجر سائن ہے، چھوٹی نشانیاں ہیں قیامت کی، بڑی نشانیاں ہیں، جس سے پتا چلتا رہے گا کہ تم کتنے قیامت کے قریب جا رہے ہو. لیکن موت کا پتا چلے گا بغتتن، اچانک آئے گی اور تمہیں خبر تک نہ ہوگی. پھر انسان کیا کرے گا؟ پھر وہ ریل دوڑا دی جائے گی، اس کے پوری زندگی اس کو ایک سیکنڈ میں، کیسے وہ پہلے بتاتے تھے وہ ریل فاسٹ گھماتے تھے اور پوری وہ ریل چل جاتی تھی تو پتا چل جاتا تھا یہ سارے یہ سٹیپس ہو گئے ہیں. ایسے ہی پوری زندگی آنکھوں کے سامنے گھما دی جائے گی اور انسان کو پتا چل جائے گا کہ وہ کیا کمائی کر کے جا رہا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس موت کی سختی سے اور قبر کی سختی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یا اللہ ہمیں اس حال میں موت آئے کہ ہم کلمہ گو ہوں، اللہ رب العزت کے فرما بردار ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے راضی ہو اور ہم اللہ سے راضی ہوں. ریپیٹ کر لیں تینوں آیتیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 56. ان تقولوا نفس یا حسرت علی ما فرطت من جنب اللہ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ. ان کے تقولو تا وہ قولو، دیکھیں نفس نفس فیمیل ہے اسی لیے تا کا ترجمہ وہ ہوگا، تم نہیں ہوگا. ان کے تا وہ قولو قولا کہے نفسن کوئی جان کوئی نفس، یا حسرتا ہائے میری حسرت، ہائے افسوس، اے میری حسرت یا میری خرابی، ایسے ہم افسوس کرتے ہیں نا. تو یا حسرتا ہائے حسرت، علا اس پر، ما جو فرتو میں نے کمی کی، فرتا کمی کرنا، ٹو ڈیکریز کم کرنا، فرتو میں نے کمی کی، تو کا مطلب میں، فرتا مطلب کمی کی، میں نے کمی کی، فی جنب اللہ اللہ کے حق میں، اللہ کے احکامات کو ماننے کے حق میں. ٹھیک ہے، فی میں، جنب اللہ اللہ کے حق میں، و اور ان بے شک. اب یہاں پر ان کا ترجمہ بے شک میں جا رہا ہے. ٹھیک ہے، انا اور ان کا ترجمہ ریئرلی بے شک میں جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور بے شک کن تو میں تھا، لا البتہ، من الساخرین من سے، ساخرین ساخرہ مذاق اڑانے والوں میں سے، میں تو ہنسی مذاق کر رہا تھا آخرت کے بارے میں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب بتا رہے ہیں کہ جو لوگ حسرت کریں گے قیامت کے دن وہ کیسے کیسی باتیں کہیں گے. کوئی حسرت کرنے والا کیا کہے گا؟ کوئی حسرت کرنے والی نفس کہے گی کہ ہائے افسوس کہ میں نے اللہ کے حق میں بڑی کمی کر دی، یعنی جو اس کا حق تھا وہ اس کو نہیں دے پایا. دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اس کا اصل حق ہے تو وہ تو کوئی بھی نہیں دیکھ پائے گا، چاہے وہ اپنی زندگی کا ہر لمحہ ہر گوشہ ہمہ تن ہمہ وقت وہ لگا رہے تب بھی وہ حق ادا نہیں کر پائے گا. لیکن جتنی میری کیپیسٹی تھی، جتنی میری استطاعت تھی، میں نے اس کو بھی نہیں لگایا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ افسوس کرنے والی نفسیں افسوس کر کے کہہ رہی ہوں گی، ہائے افسوس میں نے اپنے رب کا حق ہی ادا نہ کیا. اتنی طویل زندگی دنیا میں گزار کر آ گیا اور اتنا اللہ رب العزت کے حق تلفی کی، اس کی عبادتوں میں، اس کے احکامات میں، اس کی بات ماننے میں، اس کی نبی کی بات ماننے میں، ہر چیز میں نے کیا کیا؟ حق کو چھین لیا. اور پھر کیا کہے گا؟ یا تو میں کس میں لوگوں میں شامل تھا؟ مسخرہ کرنے والوں میں سے. مجھے تو لگ ہی نہیں رہا تھا کہ قیامت جیسی بھی کوئی چیز ہے، مجھے تو یقین ہی نہیں تھا کہ میری موت بھی آنی ہے، اور آج مجھے پتا چل رہا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کو ضائع کر دیا. میں نے اس دنیا میں صرف ہنسی کھیل ٹھٹے میں، انجوائمنٹ میں اور ہر چیز کے مزے کرنے میں کیا کر دیا؟ اپنی زندگی کو گوا دیا. دیکھیں وہاں کے پرماننٹ مزے ہیں، تھوڑے ٹائم کا، بس ایسا سمجھ لیں کہ تھوڑے ٹائم کیا کرنا ہے؟ مشقتیں اٹھا لینی ہے. اگر آپ کو دو چیزیں مل رہی ہیں، ایک چیز جائز طریقے سے مزے کیے جا سکتے ہیں، انجوائمنٹ بھی کی جا سکتی ہے، لیکن کہیں پر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، اتنے ہم انجوائمنٹ میں مصروف ہیں کہ ہماری 5 ٹائم کی نمازیں ضائع ہو گئی. کیا حق ادا کیا ہم نے اللہ کا؟ وہ جو خوشیاں دے رہا ہے، وہ جو آپ کے دل کو مسرور کر رہا ہے، اللہ کے 2 انگلیوں کے ہاتھوں میں ہے دل. وہ جب چاہے خوش کر دے، وہ جب چاہے غمگین کر دے، ہے نا.
بہت سارے لوگوں کے متعلق آپ نے سنا ہوگا، بڑے بڑے خوشیوں کے محفلیں سجی ہوتی ہیں اور ایسی نیوز ملتی ہے کہ سارا ماحول پورا کیا ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے. ہوتا ہے نا، آپ نے سنا ہوگا کسی کی شادی ہو رہی ہے، آل آف سڈن انہی کے گھر میں سے کسی کا انتقال ہو گیا. کیا پھیل گیا، ساری خوشی کیا کر دیا اللہ نے غموں میں تبدیل کر دی. تو کہیں پر بھی کسی بھی خوشی کو اتنا انجوائے کرنے میں مصروف نہ ہو جائے کہ اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق پامال ہو جائے. اللہ نے کبھی بھی کسی بھی بندے کو یہ نہیں کہا کہ آپ اپنی خوشیوں کو روکیں. اللہ نے ہر چیز کو چینلائز کیا ہے. یہ نہیں کہا کہ نفس پہ بالکل کچل کے اس کو دبا دو، نہیں. ہر چیز کا ایک راستہ دیا، ہر چیز کی خوشی کا طریقہ بتایا. نبی نے بھی خوشیاں منائی، سیلیبریٹ کیا اپنی زندگی کو، اور جو معاملات آتے تھے خوشی کے اس میں ہنستے تھے، بولتے تھے، جوکس کریک کرتے تھے. انبیاء بھی جوکس بولا کرتے تھے، صحابہ اکرام آپس میں جوکس کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے صحابی آ کر ہنسایا کرتے تھے. ایک مرتبہ ایک صحابی کا وہ مطلب انہوں نے کیا کیا کہ ایک شخص تھے اور مطلب وہ اتنی کامیڈی کیا کرتے تھے بہت زیادہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کبھی کچھ ایسے ہنساتے رہتے تھے. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ انہوں نے کسی کی چیز اٹھا کے ادھر سے ادھر کر دی. اب وہ جو شخص تھا نابینا تھا، وہ ان کے پیچھے پڑ گیا کہ کیا نام ہے، وہ جو کس نے کیا، سب نے بتا دیا انہوں نے کیا ہے. تو انہوں نے کیا کیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو مل گئے، وہ یہ لو یہ وہ انہی کے اوپر برس پڑا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ. تو اس قسم کے جوکس کرتے تھے وہ. مطلب کبھی کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر کچھ بھی کھلا دیتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نئی نئی کھیتی اگ رہی ہے اور نئی نئی فصل کٹ رہی ہے اور لا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلا دیا. اب تھوڑے دن بعد وہ جو شخص تھا جس سے خرید کے لائے تھے، وہ کہتے یا رسول اللہ میرے پیسے. تو کہا کیا ان کو بلاتے تھے کہ وہ تو ہمیں اس نے گفٹ کیا تھا. کہا کہ نا تم نے پیسے پے نہیں کیے تھے. کہا یا رسول اللہ میں تو غریب سا آدمی ہوں، میں کہاں سے پے کروں گا، میں تو یہ چاہتا تھا کہ جو سب سے پہلے فصل اگتی ہے کٹتی ہے وہ آپ پہلے کھائیں، تو اس لیے میں لے آیا آپ کے پاس. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مسکرائے اور پھر کیا کیا، اور پھر ان کو پے بھی کیا. یعنی آپ اس قسم کے جوکس کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور سارے کھجور تناول کر رہے تھے. اور اتنے میں کیا ہوا کہ نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے جا رہے تھے، ساری کھجور کی گٹیاں حضرت علی کے سامنے چپکے چپکے رکھتے جا رہے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے علی اتنی ساری کھجوریں کھا گئے ہو. تو کہا میں تو گٹلیاں چھوڑ بھی رہا ہوں، آپ پھر گٹلیوں سمیت اتنی ساری کھا گئے ہو. تو مطلب اس قسم کے نو ولگیرٹی، نو نیوڈیٹی، کوئی ہاں کسی کے دل آزاری نہیں، کسی کی مذاق اڑانا نہیں، کسی کے کوئی گندی زبان استعمال کرنا نہیں. جوکس ہوتے تھے، ہاں کوئی جھوٹ نہیں. تو پاک صاف ستھرے جوکس ہوا کرتے تھے جس سے لوگ ہنس پڑے، لیکن کیا ہو، ہاں لیکن کسی کی دل آزاری نہ ہو اور نہ کوئی جھوٹ اس میں شامل کیا جائے. تو اس قسم کے جوکس مطلب ہر چیز کو انجوائے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں انجوائے کرنا تھا، لیکن اس میں اللہ کی حق تلفی، بندوں کی حق تلفی، کسی کے دل آزاری، کسی کے اوپر مذاق. مطلب آج کے دور میں ہم نے مذاق اڑانا کہ مطلب جوکس کس کو سمجھا ہوا ہے کہ ہم نے کسی کی میمکری کر لی، اس کا مذاق اڑا لیا، یا پھر برے بیڈ ورڈز اپنے زبان سے نکالیے اور لوگ اس پر ہنستے ہیں. پہلے بھی جوکس کیا کرتے تھے لوگ، پہلے بھی انجوائے کیا کرتے تھے لوگ لائف کو. ایسا نہیں ہے کہ وہ کبھی زندگی میں ہنسے نہیں، بالکل آئے روکھے سوکھے اور روکھے سوکھے چلے گئے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ لوگ اپنی حسرتوں کو بیان کر رہے ہوں گے. کوئی کہہ رہا ہوگا کہ ہائے حسرت مجھ پر کہ میں نے اپنے رب کا حق ہی ادا نہیں کیا، اور یا پھر میں تھا مسخرہ کرنے والوں میں سے، زندگی کو ہنسی مذاق بنا کر رکھ دیا تھا، اس کے اندر کوئی سیریسنیس نہیں تھی. مطلب دیکھیں ہمیں بھی مطلب یوں کہا گیا ہے دین میں بھی جوکس کیا جائے، لیکن ہر وقت مسخرہ پن نہیں رہنا چاہیے ورنہ آپ کا رعب چلا جائے گا. یعنی ہر وقت جو لوگ ہنستے رہتے ہیں نا، پھر ان کی باتوں میں نہ دم ہوتا ہے، نہ لوگ ان کی باتوں پر یقین کرتے ہیں، ہر بات کو پھر وہ جوک میں ہی لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو سنجیدگی ہونا چاہیے کبھی کبھی، ان اینڈ آف آن اینڈ آف کرتے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. پھر یہ دوسرے کی، اب دوسرے شخص کی وہ بتائی جا رہی ہے حسرت. او تقول لو ان اللہ ہدانی لو کنت من المتقین، او یا تا وہ کون، وہ نفس، قولو کہے گی
یا کہے لو کاش، ان اللہ یہ کہ اللہ ہدانی وہ ہدایت دے دیتا نہیں مجھے، لا البتہ کن ہو جاتا تو میں من المتقین تقوی کرنے والوں میں سے۔ اب یہ سرکش لوگوں کی بات ہے، یعنی اللہ ہی کے اوپر کیا کر دیا، بلیم کر دیا کہ اللہ اگر مجھے ہدایت دیتا تو میں کیا ہو جاتا، ہدایت یافتہ ہو جاتا، ہاں پرہیزگار ہو جاتا۔ یا نیکسٹ آیت میں، آیت نمبر 58، او تقولا یا تا وہ کولا کہے، کون، وہ نفس، ہینا جس وقت، ترا دیکھیں، العذاب عذاب کو، تا وہ را دیکھے، العذاب عذاب کو، یہ تا بھی نفس کے لیے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کا ترجمہ ہوگا۔ اور یا وہ کہے اس وقت جبکہ وہ دیکھ لے عذاب کو، لو کاش، انا یہ کہ یا بے شک، لی میرے لیے، کرتن پھرنا ہوتا، لوٹنا ہوتا، فاکونا پھر الف میں کونا ہو جاتا، من المحسنین نیکوکاروں میں سے، یا اللہ گیو می ون چانس پلیز لیٹ می گو اگین، یعنی ایک مرتبہ یا اللہ کیا کر دے، دوبارہ بھیج دے، ایک بار چانس دے دے، اب کیا کروں گا، اب نیک بن کے دکھا دوں گا، اب تیرا حق ادا کر کے دکھا دوں گا، اب جیسے تو نے کہا ہے نا ویسے ہی زندگی گزار کے دکھا دوں گا، اس میں کوئی کمی نہیں کروں گا۔ اب چانس ملے گا، نو چانس، تم نے جتنے چانسز تھے سب گوا دیے، کتنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علامتیں تمہارے بھیجی، روز تمہارے سامنے سے کوئی جا رہا تھا، تمہیں خبر نہیں ہو رہی تھی کہ تمہیں بھی اسی طرح سے ایک دن اپنی قبروں میں جانا ہے، تمہیں لوگوں کی ایک دور میں یوں تھا کہ جب لوگ کسی کی قبر پر یا کسی کی میت میں جاتے تھے تو لوگوں کے چہروں پر وہ تاثرات دکھائی دیتے تھے کہ وہ واقعی میں غمگین ہے۔ آج لوگ قبروں پر بھی جاتے ہیں، میتوں پر بھی جاتے ہیں، لیکن نہ ان کے دل پسیجتے، نہ ان کو کوئی عبرت حاصل ہوتی ہے، مطلب آتے ہیں باتیں باتیں کرتے ہیں پھر آ جاتے ہیں، جیسے شاید اسی کو مرنا تھا جو قبر میں گیا، اور کسی کو مرنا ہی نہیں ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا ان کی حسرتیں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ کاش کہ مجھے ایک مرتبہ اور بھیج دیا جائے تو میں کیا کر جاؤں، کچھ نیکی کر جاؤں، نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں آیت نمبر 59 میں، بلا ہاں ہاں، کیوں نہیں، کیوں نہیں، وائی ناٹ، قد تحقیق بے شک، جاءت کا، جاءت آئی، دیکھیں تا کے اوپر سکون ہے مطلب فیمیل، ٹھیک ہے، جاءت آئی کا تیرے پاس، آیاتی میری آیتیں، میری نشانیاں، فکذبتا تو تو نے، پھر کذبا جھٹلا دیا، تا تو نے، بہا اس کو، ان نشانیوں کو، وہ استکبرتا وہ اور استکبرا استکبار کیا، تا تو نے تکبر کیا، وہ کنتا وہ اور کن تو، کن مطلب تھا، تا یعنی تو تھا، من الکافرین انکار کرنے والوں میں سے۔ نشانیوں کا انکار مطلب کون سی نشانی، معجزوں کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، ابھی جیسے ہم نے کہا کہ جیسے مرنے والے مر مر کے جا رہے ہیں، یہ بھی سب نشانیاں ہیں اللہ کی، ہر بندہ آنے والا، دوسرے جانے والا، پیچھے رہنے والے کو میسج دے کر جاتا ہے۔ سکندر نے کیا کہا تھا مرتے وقت، میرے دونوں ہاتھ باہر رکھنا ایز ویل ایز اوپن رکھنا، کیوں، لوگوں کو پتا چل جائے کہ ساری دنیا کو فتح کرنے والا سکندر بھی کچھ نہیں لے کے جانے والا، الا یہ کہ اس کے پاس کچھ عمل ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہر مرنے والا شخص، ہر جانے والا شخص اپنے ساتھ بہت سی نشانیاں دکھا کر جاتا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ تم نے میری نشانیوں کو جھٹلا دیا۔ تو نشانی جھٹلانے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے صرف معجزے جھٹلانے والے، وہ جو اتنی بڑی بڑی عبرتیں، کیسے 2 سال تھے نا وہ مشکل ترین کرونا کے، کیسے لوگ ایک کے بعد، مطلب کوئی اعلان ایسا نہیں تھا اذان کا جس کے ساتھ یہ نہیں ہو رہا ہو کہ یہ اس کا انتقال ہو گیا، اس کا ہو گیا، اس کا ہو گیا، کتنی دہشت، کتنا خوف، اور سب ایک دوسرے سے دور، کوئی کسی کے قریب نہیں، کتنے قربت رکھنے والے لوگ ایک دوسرے سے دور۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، میری کتنی نشانیوں کو تم جھٹلا دیتے ہو، تمہارے ہی سامنے اتنے لوگ ہیں، اللہ نے ہمیں بہت بہترین جگہ پر رکھا ہے، اور بہت آسودگی، بہت آسانیوں میں رکھا ہے۔ وہ دیکھیں، ان بچوں کو دیکھیں جو اپنے والدین کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا ہوا دیکھتے ہیں، گولیاں کھاتا ہوا دیکھتے ہیں، وہ والدین جو اپنے بچوں کو ہاتھ میں، چھوٹے چھوٹے گود کے بچے، ان کے اوپر گولیاں داغی جاتی ہیں، اور وہ کیا کر رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں، اللہ کا نام لے رہے ہیں،
اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، اللہ کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، وہ جذبہ، وہ ایمان جو ان کے پاس ہے وہ قطعی شاید کبھی آئے ہمارے پاس. یہ ایمان ہے ان لوگوں کا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کتنی میری نشانیوں کو تم کیا کرتے رہتے ہو، جھٹلاتے رہتے ہو. کیوں نہیں، بے شک یقیناً آئی تھی تمہارے پاس میری نشانیاں، تو جھٹلا دیا تم نے اس کو، اور تم نے تکبر کیا، اور تم تھے کس میں سے، انکار کرنے والوں میں سے. چلیں پہلے ریپیٹ کر لیں پھر آگے بڑھیں گے. کیا ہوا اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 60. چل بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَّبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، تم را دیکھو گے، الذین ان لوگوں کو، کذبوا جنہوں نے جھٹلا دیا، جنہوں نے جھوٹ باندھ دیا، بولا، علی اللہ اللہ پر، وجوہہم ان کے چہرے، وجہن کا پلورل ہے، وجوہن، وجوہن چہرے، ہم ان کے، مسودہ سیاہ، اسود ہم کہتے ہیں نا، اسود، ہاں اسود سے، اسی سے بنائے یہ، ہاں وہ جنت کا پتھر ہے، وہ سفید تھا. ہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت سے ہی اس کو پتھر کو جبریل علیہ السلام کے ہاتھ بھیجا، اور ہاں وہ سیاہ ہو گیا لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے، وہ پہلے سفید رنگ میں آیا تھا. ٹھیک ہے، تو وجوہ اللہ وجوہہم ان کے چہروں پر، مسودہ سیاہی، الیسا کیا نہیں، فی جہنم جہنم میں، مسوا ٹھکانہ، دیکھیں ایک اور ورڈ آیا، مسوا ٹھکانہ، للمتکبرین تکبر کرنے والوں کے لیے. قیامت کے دن آپ دیکھ لو گے ان لوگوں کو جنہوں نے جھوٹ باندھا اللہ پر، ان کے چہرے سیاہ ہیں، کیا نہیں ہے جہنم ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کا. آیت نمبر 61. وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمْ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. وَيُنَجِّ اور یا وہ، نجی نجات دے گا، بچا لے گا، اللہ اللہ، الذین ان لوگوں کو، اتقوا جو تقوی اختیار، ہاں جو پرہیزگاری اختیار کرتے تھے، جو ڈرتے تھے، ان لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نجات عطا فرما دے گا. بمفازتہم ان کے کامیابی کے ساتھ، ان کی کامیابی کے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو نجات بھی عطا فرمائے گا، ان کو کامیابی بھی عطا فرمائے گا، اور بچا لے گا اللہ ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا ان کی کامیابی کے ساتھ. یعنی کیا ہے کامیابی، ہم نے بتایا تھا آپ کو، ہاں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی فرما رہے ہیں یہاں پر کہ نجات پہلے ضروری ہے، پھر کامیابی ہوگی. اصل کامیابی کیا ہے، جہنم سے بچتے ہوئے جنت میں جانا. تو اللہ نے فرمایا ان کی کامیابی کے ساتھ ان کو نجات بھی دی جائے گی. آدھی کامیابی ہے جنت میں جانا، پوری کامیابی ہے جہنم سے بچتے ہوئے جنت میں جانا. ٹھیک ہے، تو اللہ نے فرمایا ان کی کامیابی کے ساتھ ساتھ ان کو پہلے اس کا مزدہ سنائے گا کہ تم جنت سے صرف جنت میں جا رہے ہو، جہنم سے بچا دیے گئے ہو. تو اللہ نے فرمایا ان کی کامیابی کے ساتھ انہیں بچا بھی لیا جائے گا، وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا. لا یمسہم، لا نہیں، مسو چھوئے گی، ہم ان کو، سو کوئی برائی، کوئی تکلیف، کوئی برائی، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. یعنی اب کوئی بھی قسم کی پریشانی کی بات ہی نہیں، سب ختم ہوگا. جو بھی مشقتیں تھی دنیا میں تھی، جو بھی غم تھے دنیا میں تھے، جو بھی برائیاں تھی دنیا میں تھی، سب ختم. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے راحتوں کے، نجات کے دروازے کھول دیے، اور وہ نجات دے دے گا اللہ ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا ان کی کامیابی کے ساتھ. نہیں چھوئے گی ان کو کوئی برائی، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. آیت نمبر 62. اللہ خالق، اللہ تو پیدا کرنے والا ہے. دس خالق از ڈفرنٹ فرام، کیا پڑھا تھا ہم نے ورڈ، بدیع، بدیع ہم نے وہاں پڑھا تھا، رائٹ، یعنی فاتر پڑھا تھا. فاتر، واٹ از فاتر،
شروع سے انیشیٹ کرنے والا، اوریجنیٹر، انیشیٹر، کوئی چیز نہیں ہے اس سے بھی بنا دینے والا. اور خالق، ہاں جیسے ہم نے آپ کو ایگزامپل دیا تھا کہ ہاں بچے کا، مرغی پیدا ہوتی ہے کائے سے؟ انڈے سے. بچے پوچھتے ہیں نا سوال، پہلے مرغی آئی کیا پہلے انڈا آیا؟ تو بولتے ہیں تو پھر وہ مرغی کیسے آئی، پھر وہ انڈا کیسے آیا، پھر وہ مرغی کیسے آئی، اس کا کیسے ہوا؟ تو یوں سوال کرتے ہیں. تو دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرغی تو بنائی انڈے سے، لیکن انڈا وہ کس نے بنایا؟ وہ انیشیٹ کیا، وہ شروع سے بنایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. اس کے لیے کوئی نمونہ، کوئی ایگزامپل، کوئی را مٹیریل کی ضرورت نہیں تھی. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے سورج اور چاند اور آسمان اور زمین کو بھی بلا نمونہ پیدا کیا ہے. اس کو ضرورت نہیں تھی کہ کوئی ایگزامپل سیٹ کیا جاتا اور پھر وہ بناتا، یا کوئی را مٹیریل اس کو دیے جاتے تو وہ بناتا ہے نا. تو اللہ نے فرمایا اللہ خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے. کل شیء، کل شیء، ہر چیز کا. وہو علی کل شیء وکیل، وہ اور ہوا وہ علی پر، کلی ہر، شیء چیز، وکیل کارساز ہے، نگہبان ہے، محافظ ہے. اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کا، اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہے، حافظ ہے، محافظ ہے یا کارساز ہے. آیت نمبر 63، لہو مقالید، مقالید السماوات والارض والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون. لہو اسی کے لیے ہے، لا لیے ہو اس کے، مقالید، مقالید کہا جاتا ہے چابیاں کو، کنجیوں، ہاں کنجیاں ہیں، خزانے ہیں، کنجیاں ہیں کس کی؟ آسمانوں اور زمین کی. والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، انکار کیا، بھی آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا، اللہ کی نشانیوں کا، اولئک هم الخاسرون، وہی لوگ، وہی تو اصل خسارہ پانے والے ہیں. اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی کنجیاں، اسی کے خزانے، اور وہی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیتوں کا، وہی لوگ کیا ہیں؟ خسارہ پانے والے، نقصان اٹھانے والے ہیں. پہلے اتنا ریپیٹ کر لیں پھر نیکسٹ رکوع شروع کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 64. قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون. قل، آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے، کیا، پھر، غیر اللہ، غیر اللہ، اللہ کے علاوہ، تأمرونی، تم ہمارا حکم دیتے ہو، واؤ سب، نی مجھے، کیا تم سب مجھے حکم دیتے ہو، اعبدو، تم واؤ سب ہمارا حکم دیتے ہو، نی مجھے، 4 ورڈ ہے اس میں، تم واؤ سب ہمارا حکم دیتے ہو، نی مجھے، اعبدو، الف میں ابدا، عبادت کروں، ایھا الجاہلون، اے جاہلو، اے آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے، اے جاہلو، کیا تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنے لگوں. آیت نمبر 65، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، یہ کس کا، یہ آ کے بار بار پروپوز کرتے تھے کیا، اے نبی ایسا کریں آپ ہمارے بتوں کو برا بولنا چھوڑ دیں، ہم کیا کریں گے، آپ کے اللہ کو مان لیں گے، یا تو آپ ایسا کریں 1 سال ہمارے بت کی عبادت کریں، 1 سال ہم آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے، تو مل بانٹ کے چلتے ہیں. آپ ہمارے بتوں کو مت برا کریں، آپ ہمارے بتوں کو، کیونکہ ہماری کیا ہے، وہ معاشیت کا ذریعہ ہے. لوگ آتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں تو ہماری جیبیں گرم رہتی ہیں. اگر آپ ان کو برا کہنا شروع کر دیں گے، لوگ ان کو ماننا چھوڑ دیں گے، اور ہمارے بزنس پر بہت برا اثر پڑے گا. انہوں نے کہہ دیا ہم ڈیل کر لیتے ہیں نا، آپ ایسا کریں 1 سال 1 سال، یا پھر آپ ایسا کریں کہ آپ نہ ہمارے کو کچھ کہیں، نہ ہم آپ کے کچھ، آپ کے والوں کو کچھ کہتے ہیں. ہاں جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پر کلیئر کٹ کہہ دیا کہ تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، نہ میں تمہارے کو پوجوں گا نہ تم میرے کو پوجو گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیسی جہالت والی باتیں تم کرتے ہو کہ اللہ کے علاوہ میں ہی کیا کرنے لگوں، ان بتوں کی عبادت کرنا شروع کر دوں، غیر اللہ کی. آیت نمبر 65، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، اوحیا، ہاں پیسو ہے، الف کے اوپر پیش ہے، ہاں کے نیچے زیر ہے، پیسو ہے. اوہی، وحی کی گئی، یا میری طرف، مجھے وحی کی گئی ہے، میری طرف وحی کی گئی ہے، سوری اوہیا، وحی کی گئی ہے، یا وحی کا یا ہے، سوری آئی ایم سو سوری، ڈبل یا ہوتا تو میری ہو جاتا. وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، اوہی، وحی کی گئی ہے، الیکا، آپ کی طرف،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وَإِلَى الَّذِينَ اور الا طرف الذین ان لوگوں کے من سے قبل کا آپ سے پہلے، جو آپ سے پہلے تھے ان کی طرف بھی وحی کی گئی، آپ کی طرف بھی وحی کی گئی، یعنی تمام پچھلے نبیوں کی طرف بھی. لَإِن البتہ، وہ لام تاکید ہے، لا البتہ، ان اگر، اشرکتا اشرکا شرک کریں گے، تا آپ، لا یحبطن، لا اور نون مشدد، ضرور بضرور، یا وہ حبتا ضائع ہو جائیں گے، ویسٹ ہو جائیں گے، عملو کا تمہارے اعمال، ولا تکونن ضرور بضرور، لام اور نون مشدد، ضرور بضرور، تا تم کونا ہو جاؤ گے، من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں. اور البتہ تحقیق وہی کی گئی تھی، وہی کی گئی ہے آپ کی طرف بھی اور میری طرف بھی، نہیں اور ان لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے تھے، یعنی تمام نبیوں کو بھی کہہ دیا گیا تھا، آپ کو بھی کہا جا رہا ہے. کیا کہا جا رہا ہے؟ کہ اگر آپ بھی شرک میں مبتلا ہو گئے تو کیا ہونا ہے؟ آپ کے پہلے عمل ضائع ہوں گے، اور دوسری بات آپ سے بڑا خسارہ پانے والا کوئی نہ ہوگا. یعنی نبی کی وساطت سے امت کو کہا جا رہا ہے کہ جو بھی شرک میں مبتلا ہو گیا، اس کے پہلے تو سارے عمل گئے، چاہے اس نے جو نیکیاں کی ہو، سارے عمل چلے گئے. ایک بندہ اگر وہ مسلمان ہے، بہت نیکیاں کی اور پھر اس نے شرک شروع کر دیا، جتنا بھی بیہائنڈ دا سین وہ جو بھی تھا اس کے پاس، وہ جو پلندہ عمل کا، سب بیکار ہو گیا، سب ضائع ہو گیا. جس طرح سے کوئی مشرک ایمان لے کر آتا ہے، اس کے سارے جو برے عمل تھے اس کو کینسل کر دیا جاتا ہے، اسی طرح سے جو ایمان والا شرک کی طرف مشرک بن جاتا ہے تو اس کے سارے نیک عمل ضائع کر دیے جاتے ہیں، اس کی برائیاں ختم، اس کی نیکیاں ختم. تو اللہ نے فرما دیا کہ اگر آپ ایسا کریں گے ان کی باتوں میں آ کر، تو آپ بھی کیا ہو جائیں گے؟ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. آیت نمبر 66، بل اللہ فعبد، بلکہ اللہ ہی کی، فعبد تم سب عبادت کرو، وکن اور کن ہو جاؤ، من الشاکرین شاکروں میں سے، شکر گزاروں میں سے، اللہ کے شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ. کیوں؟ کس بات کا شکر؟ ایمان سے بڑی کوئی دولت ہی نہیں ہے. اللہ نے تم کو ایمان پر رکھا اور تمہیں شرک سے محفوظ کیا، تو اس سے بڑی شکر کا کوئی وہی نہیں ہے، وجہ ہی نہیں ہے. آیت نمبر 67، وما قدر اللہ حق قدرہ، یہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں. وہ اور ما نہیں، واولف ان سب نے، قدرہ قدر کی، اللہ کی، حق کا جیسے کہ حق ہے، قدر ہی اس کی قدر کا. ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ جانی، قدر ہی نہ کی جیسے کہ اس کی قدر کا حق ہے. والارض اور زمین، جمیعاً، والارض جمیعاً قبضتہ یوم القیامت والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون. والارض اور زمین، جمیعاً ساری کی ساری، پوری کی پوری زمین، قبضتہ کیا ہے؟ قبضے میں ہے، مٹھی میں ہے، اس کے کس کی؟ اللہ کے قبضے میں ہے. یوم قبضے میں ہوگی، یوم القیامتی قیامت کے دن، اور آج بھی ہے، بعد میں بھی رہے گی، قبضے میں ہے. لیکن یہاں پر کون سے قبضے کی بات ہو رہی ہے؟ اٹھا لینا زمین کو، اپنے پوری طرح سے قبضے میں لے لینا. کیونکہ آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ والسماوات، اور آسمان، توی کا مطلب ہوتا ہے ٹو فولڈ، لائک رول، جیسے پیپر کو ہاں جیسے رول، ہاں پہلے پڑھ چکے ہیں. ہاں قراتیس یعنی پیپر، اور طویہ کا مطلب پیپر کی طرح رول کر دینا. ٹھیک ہے، تو جس طرح سے ہم بہت سارے پیپر ہوتے ہیں تو ادھر ادھر بھی کرتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ رول بنا دیتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ جب کیا ہوگا قیامت کے دن، آسمان کو لپیٹ کر رول کر دیا جائے گا، اور آسمان، سماوات آسمان، مطویات لپیٹے ہوئے ہوں گے، بیمینہ ہی اس کے دائیں ہاتھ میں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے آسمان کو اپنے ہاتھ میں لے لے گا. سوچ اللہ کی شان، کتنا عظیم ہوگا ہمارا رب کہ وہ 7 آسمان اس کے ہاتھ میں آ جائیں گے. کتنی اللہ رب العزت کی عظیم المرتبت شخصیت ہے. تو اللہ نے فرمایا قیامت کے دن ساری زمین اس کے قبضے میں ہوگی،
اور سارا آسمان اس کے ہاتھ میں لپٹا ہوا ہوگا. پاک ہے وہ، پاک ہے سبحانہ و تعالی، اور بلند و بالا ہے، بہت اعلیٰ ہے. اما ان سے، ما جو اس سے جو یشرکون وہ سب شرک کر رہے ہیں. یہ جب آیت نازل ہوئی وما قدر اللہ حق قدرہ، اور لوگوں نے اس کی قدر ہی نہ جانی، لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ جانی جیسے کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے. صحابہ اکرام کو لگا کہ اب ہمارے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی. کیوں؟ کیونکہ ہم کیسے حق ادا کریں اپنے رب کا؟ ہم تو جو چاہے کر لیں، حق ادا کر ہی نہیں سکتے. تو رونگٹے کھڑے ہو گئے ان لوگوں کے یہ آیت سن کے، اور سارے پریشان ہو گئے کہ یا رسول اللہ، اللہ کا حق ادا کیسے کریں؟ ہم تو نہیں کر سکتے اللہ کا حق ادا. جتنے اس کے احسانات ہیں، جتنی اس نے ہم پر مطلب فیورز کیے ہیں، جس قدر اس نے ہمیں پریشانیوں اور مصیبتوں سے نکالا، جس طرح سے اس نے ہمیں شرک کی غفلتوں سے نکال کر ہدایت کی روشنی عطا کی، ہم کیسے اس کا حق ادا کریں گے؟ جب سارے پریشان ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر سوالات کرنے شروع کر دیے، اور سب پریشان جب بہت زیادہ ہو گئے، تو اللہ رب العزت نے پھر آیت نازل فرمائی کہ اتنی قدر کر لو جتنی تمہاری استطاعت ہے. یہ صحابہ اکرام ہی تھے جنہوں نے ہم پر نبی کے بعد احسان کیا ہے. ان کا جو دین سے محبت تھی، ان کی جو دین سے رغبت تھی، ان کا جو ایمان پر مضبوطی تھی، جیسے وہ سوالات نبی سے کرتے تھے، اس کے بعد ہمارے لیے جو آسانیاں ہوئی ہیں وہ یقیناً قابل تعریف ہے. اگر وہ سوال نہ کر ڈاؤٹ میں سوچے، اتنے سوالات کے بعد بھی لوگ زندگیاں ڈاؤٹ میں گزار رہے ہیں، تو اگر وہ سوالات وہاں پر نہ کر رہے ہوتے تو آج ہمارے لیے کتنی مشکلات کھڑی ہو گئی ہوتی. ان لوگوں نے اور حضرت عائشہ تو کہتی ہیں کہ مطلب شاباش ہے انصار کی عورتوں پر کہ وہ کیا کرتی ہیں، علم کے متعلق کبھی شرم محسوس نہیں کرتی. جیسے اب ایسا ہو گیا مینسس کے تعلق سے کوئی بات ہے یا جمع کے تعلق سے کوئی بات ہے، تو وہ کیا کرتے تھے، لوگ شرم اور حیا کی وجہ سے غلط عمل کرے جا رہے ہیں، سوال نہیں کرتے تھے. انصار کی عورتیں آتی تھی، سوال کرتی تھی، اور حضرت عائشہ اپریشیٹ کیا کرتی تھی ان کو کہ یہ انصار کی عورتیں جب آ کر سوال کرتی ہیں تو دوسروں کے لیے بھی مسائل کیا ہوتے ہیں، آسان ہو جاتے ہیں، کلیئر ہو جاتے ہیں. کیونکہ کسی کے ذہن میں جو سوال اٹھتا ہے ہر بار ہر کسی کے ذہن میں نہیں اٹھ سکتا، تو جو ان کے دلوں میں سوال اٹھتے تھے وہ پوچھ لیا کرتی تھی. تو علم کے تعلق جو ہے سوالوں سے ہوتا ہے. اگر جینوین سوال ہے تو ضرور پوچھنا چاہیے، اس سے کیا ہوتا ہے، جو علم ہے وہ واضح ہو جاتا ہے، مزید اس کے بارے میں معلومات ہوتی ہے اور عمل کرنے میں آسانی ہوتی ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صحابہ کرام کے لیے کیا آسانی فرما دی، کیا کہا کہ جتنی استطاعت ہے اتنا کیا کر لو، اللہ کی قدر کر لو. ٹھیک ہے، کیونکہ قدر تو اللہ بندہ ہم تو اپنی استطاعت کے مطابق بھی نہیں کرتے. وہ تو جتنی ان کی کیپیسٹی تھی اس کا بھی وہ 100% لگا کر بھی چاہتے تھے کہ اور ہم کچھ کر جائیں. ہم تو 10-20% میں بھی سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ کر لیا، ہم سے بڑا نیک کوئی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم درس و تدریس میں جاتے ہیں، آتے ہیں، ہم قرآن سیکھتے ہیں، ہم پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں ہم نے بہت کچھ کر لیا دین کے لیے. ہاں ایگزیکٹلی، بالکل. اور کوئی یہ نہیں چراغ ہے، اب وہ ٹیکنالوجی کا دور نہیں، اندھیروں والے دور میں، ریگستان میں، تپتے ہوئے صحرا میں کھاتے نہیں تھے. بالکل سب چیز میں ہم سست آ جاتے ہیں. بالکل. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اپنے رب کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے علاوہ تو کبھی کوئی دعوت ہو تبھی ہمارے سب کو جمع کر لیتے. ہاں کیسا بھی چلو، سب چلو. بالکل. ہاں توکل نہیں ہے نا ہمارا. بالکل. بالکل بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 68. وَنُفِخَ اور نفیخہ پھونک دیا جائے گا، ہے نا. دیکھیے پیسو ہے، نون کے اوپر پیش ہے، فا کے نیچے زیر، پھونک دیا جائے گا. اور پھونک دیا جائے گا پھر سور میں، فَصَعِقَ پھر صعیقہ بے ہوش ہو جائیں گے،
من جو فی السماواتی آسمانوں میں ہے، ومن اور جو فی الارضی زمین میں ہے، الا سوائے من جسے شاء چاہے اللہ اللہ. یعنی پہلے سور کی بات ہو رہی ہے کہ جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن کی جانیں لینی ہے سب کی جانیں لے لے گا. خصوصی طور پر جو دنیا میں رہنے والے لوگ ہیں، انسان ہیں، جنات ہیں، ان سب کو ختم کر دیا جائے گا پہلے سور پر. کون رہ جائیں گے؟ جیسے بڑے بڑے فرشتے جو ہیں، جبری سور پھونکنے کے لیے ابھی نیکسٹ سور کے لیے بھی تو چاہیے نا اسرافیل علیہ السلام، وہ زندہ ہیں، جبریل علیہ السلام زندہ ہے، کیونکہ یہ سارے جو بڑے بڑے فرشتے ہیں یہ سارے کام کو مینج کر رہے ہیں نا. ان کو نیکسٹ لاسٹ میں بالکل ان کو کیا کیا جائے گا؟ ختم کیا جائے گا. تو اللہ نے فرمایا کہ جسے وہ چاہے سب کو پہلے کیا کر دے گا؟ مار دے گا. جسے چاہے وہ بچائے رکھے گا، پھر بعد میں ان کی باری آئے گی سارے کام نمٹانے کے بعد. ثم پھر نفخا فیہ، نفخا پھونکا جائے گا، فیہ اس میں، اخرا دوسرا، یعنی دوسرا کیا؟ دوسرا سور، دوسرا سور پھونکا جائے گا نیکسٹ، نفخہ ثانیہ جس کو کہا جاتا ہے. فَإِذَا پھر جب ہم وہ سب قیام کھڑے ہو جائیں گے، ینظرون اور دیکھ رہے ہوں گے، مطلب وہ منظر دیکھ رہے ہوں گے، سب کے سب باہر نکل آئیں گے. تو پہلے سور پر ساری دنیا کو ختم کر دیا جائے گا، دوسرے سور پر ساری دنیا کو دوبارہ سے زندہ کر کے کھڑا کر دیا جائے گا اور پھونک دیا جائے گا سور میں. پھر سارے کے سارے بے ہوش ہو جائیں گے آسمانوں میں، جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، سوائے اس کے جسے اللہ چاہے. پھر پھونک دیا جائے گا اس میں دوسرا سور. پھر جب وہ سارے کے سارے کھڑے ہو کے دیکھنے لگیں گے، سب کھڑے ہو جائیں گے، یعنی دوبارہ اٹھ کھڑے ہوں گے اور دیکھنے لگیں گے. آیت نمبر 69، وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ، وَأَشْرَقِتُ، اشرق چمک جائے گا، روشن ہو جائے گا. جیسے مشرق سے سورج اگتا ہے ویسے روشن ہو جائے گا، روشن ہو جائے گی. تاکہ اوپر سکون ہے، تاکہ اوپر سکون فیمیل کے لیے. فیمیل کون ہے؟ لیکن آپ نے پوچھا نہیں، تاکہ اوپر سکون تو دکھ نہیں رہا ہے. ہاں ہاں وہی ہم سوچ رہے کہ وہ کوئی پوچھ کیوں نہیں رہا. تاکہ اوپر اصل میں تاکہ اوپر سکون ہی ہے، اور الارض کے پہلے لام کے، ہاں لام کے اوپر بھی سکون ہے، تا کے اوپر بھی سکون تھا. تو جب ان کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب دو سکون ایک ساتھ آ جاتے ہیں تو پہلے کے نیچے زیر لگا دی جاتی ہے تاکہ وی کین ریڈ ایزیلی. ٹھیک ہے، سب ختم ہو جائے، بے ہوش مطلب مار دیے جائیں گے. ٹھیک ہے، زمین و آسمان میں جو کوئی بھی ہے ان سب کو مار دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا. اور بھی دوسرے فرشتے ہوں گے جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ختم کرنا چاہیں، اور دوسری مخلوق. پورا آسمان ہی ختم کر دیا جائے گا پہلے تو یہ بات بھی ہے نا. تو سور پھونکنے پر اللہ سور ہے نا کتنا بڑا ہوگا، وہ فرشتے کتنے بڑے ہوں گے وہ سوچیں. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ اور روشن ہو جائے گی الارض زمین، بنوری نور سے. نور سے کس کی؟ ربیہا اس کے رب کے نور سے روشن ہو جائے گی زمین. اور وُدِعَ یہ بھی پیسو ہے، کیا ہو جائے گا؟ رکھ دیا جائے گا الکتابو کتاب کو، وجیء اور جی بھی. دیکھیں جا کا مطلب ہوتا ہے آنا، اور جا بھی کا مطلب ہوگا لانا. اور لایا جائے گا النبیین نبیوں کو، وشہداء اور گواہوں کو، وقضیٰ اور فیصلہ کر دیا جائے گا، یہ بھی پیسو ہے، بینہم ان کے درمیان، بالحق کی حق کے ساتھ، وہم لا یظلمون اور نہیں وہ سب پیسو ہے، یظلمون ظلم کیے جائیں گے. پاسٹ میں ہمیشہ جو پیسو ہوتا ہے مجہول ہوتا ہے، پیش اور زیر ہوتا ہے، اور پریزنٹ میں ہمیشہ پیش اور زبر ہوتا ہے. یظلمون نہ ہی ان سب پر ظلم کیا جائے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ زمین روشن ہو جائے گی اس کے رب کے نور سے، اس زمین کے رب کے نور سے وہ زمین خود روشن ہو جائے گی، اور رکھ دی جائے گی کتاب، اور لے آیا جائے گا کس کو؟ نبیوں کو اور گواہوں کو، اور فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے درمیان حق کے ساتھ، اور وہ سب نہیں ظلم کیے جائیں گے. اب یہاں پر مفسرین نے، کچھ لوگوں نے کہا ہے، کچھ اسکالرز نے، اللہ کے نور سے روشن ہو جانا زمین کا مطلب اللہ کے عدل سے روشن ہو جائے گی. جس دن اللہ رب العزت کیا کر دیں گے؟ لوگوں کے درمیان انصاف کر دیں گے، تو اس انصاف سے ساری زمین روشن ہو جائے گی. اور الکتاب کا مطلب کون سی کتاب ہے؟ نامہ اعمال. یہاں پر
قرآن کریم کی بات نہیں ہو رہی ہے، عمل کی کتابوں کی بات ہو رہی ہے کہ سامنے رکھ دی جائے گی. ایک تو کتاب رکھ دی گئی گواہ بنا کر، پھر دوسرے گواہ بھی آ گئے. گواہ میں کون کون آ جائے گا؟ فرشتے بھی آ گئے، زمینیں بھی آ گئی، نفس بھی آ گئی، جسم بھی آ گئے، سارے گواہ بھی سامنے آ گئے، کتاب بھی لا کر رکھ دی گئی، نبی بھی آ گئے گواہی دینے. اب کون کون سے کو جھٹلا سکتے ہیں ہم؟ کسی کو نہیں جھٹلا سکتے. سارا اللہ نے ریٹن میٹر بھی دے دیا اور سامنے گواہی دینے والا بھی دے دیا، اور جو آنکھوں وہ کہتے ہیں نا عینی شاہد، وٹنس، آئی وٹنس، وہ بھی سارے آ جائیں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اس دن سارا معاملہ عدل کا اور فیصلہ پھر کر دیا جائے گا. ایک عدالت والا ماحول ہے اس آیت میں، کس طریقے سے وہ پورا کچہری کھلی پڑی ہے، اور یہاں پر جج اللہ رب العزت بیٹھا ہے، یہاں پر گواہ کھڑے ہیں، یہاں سے وٹنس لے کر آئے جا رہے ہیں. اب وٹنس الگ الگ طریقے کے ہوتے ہیں، کوئی ڈاکیومنٹری وٹنس آئے وہ ہوتی ہے، وٹنس ہوتی ہے جو کوڈیفائڈ ہوتی ہے، جو لکھی ہوئی ہوتی ہے. کچھ وٹنس ہوتے ہیں جو منہ سے زبان سے بولنے والے ہوتے ہیں، وہ بھی آ جائیں گے. تو ہر قسم کے ثبوت، گواہ، ثبوت اور گواہ جس کو کہا جاتا ہے، سب جمع کر کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا. اور کیا کر دیا جائے گا؟ ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، لیکن ظلم نہ ہوگا. کیا مطلب؟ جیسا جس نے کیا ویسا وہ بھرے گا، اور اللہ کسی کی ذات پر ظلم نہیں کرے گا. آیت نمبر 70، وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ، اور وفا کر دی جائے گی، پورا پورا دے دیا جائے گا ہر نفس کو، ہر جان کو، ما عملت، جو اس نے عمل کیا، وَهُوَ عَالَمُ، اور وہ خوب جانتا ہے، وہ زیادہ جانتا ہے اس کو جو وہ سب فیل کر رہے تھے، جو کام کر رہے تھے اسے اللہ خوب جاننے والا ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسا عدل کرنا ہے؟ جو عمل کر کے آئے ہو اس کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا، خصوصی طور پر برائیوں کا، کیونکہ نیکیوں کا بدلہ بڑا چڑھا کر ملے گا، برائیوں کا اتنا ہی بدلہ دے دیا جائے گا. آیت نمبر 71، وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور سیکھ کا مطلب ہوتا ہے جیسے ہانکتے ہوئے لے کر جانا، ہانکتے ہوئے لے کر جایا جائے گا. اور سیکا ہانکے جائیں گے الذین، وہ لوگ جو کفروا، جنہوں نے کفر کیا، الی جہنم، جہنم کی طرف، زمرن، سورت کا نام آ گیا. زمر مطلب گروہ میں، پورے پورے گروپ میں، جو جس کے ساتھ رہتا تھا اس کے ساتھ آج کھڑے رہو، اس سے محبت کرتے تھے، اس کے نقشے قدم پر چلتے تھے، یہ تمہارا دوست تھا جس نے تم کو گمراہ کیا. سب آج کیا کرو، دنیا میں بھی انسان کیا چاہتا ہے؟ گروپ چاہتا ہے. ہم یہاں جا رہے ہیں، میرے ساتھ 2 4 اور لگ جائیں پھر میں جاؤں گی، میرے ساتھ یہ بھی آ جائے تو میں جاؤں گی. تم یہاں چل رہے ہو، شادی میں 4 5 اور چاہیے، پھر کہیں دعوت میں جا رہے 4 5 اور چاہیے، قرآن کلاس میں جا رہے 4 5 ساتھ میں اور چاہیے. تو ہمیں ہر جگہ گروپ کی عادت ہے، سوشلائزنگ کی عادت ہے، رائٹ؟ اللہ نے وہاں پر بھی ایسا ہی کیا، تمہیں گروپ چاہیے، یہاں پر بھی گروپ بندی ہوگی. کیسی؟ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں کو الگ کر دیا جائے گا، نیکوکاروں کو الگ. پھر اللہ نے کیا کہا؟ ہانکتے ہوئے ان سارے گروپ کو کیا کیا جائے گا؟ جہنم میں دھکیلا جائے گا، ہانکا جائے گا. حتیٰ، یہاں تک کہ اذا، جب، جاؤہا، وہ سب آ جائیں گے، اس کے پاس، کس کے؟ جہنم کے پاس، فتحت، کھول دیے جائیں گے، ابوابها، اس کے دروازے، وقالا، اور کہا جائے گا، لہم، ان کے لیے، ان کے لیے، یا ان سے کون کہے گا؟ خزنتها، اس کا خزانچی. خزنت، خزانے کا مالک. جہنم میں خزانہ رکھا ہے، جس کو کھانے کا تعلق ہوتا ہے اس کو دعوت. تو وہی تو ہم سوال آپ سے کر رہے ہیں. پہلے ہم اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر آپ سے پوچھتے ہیں. اور کہے گا ان کے لیے یا ان سے، خزنتها، اس کا خزانچی، علم، کیا نہیں، یاتکم، آئے تمہارے پاس، رسولن، کوئی رسول، رسولوں میں سے، منکم، تم میں سے، یتلونا، وہ سب پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے، علیکم، تم پر، آیات ربکم، تمہارے رب کی آیتیں، وینذرونکم، اور وہ ڈراتے تھے، یا وہ ان سب نظرہ ڈراتے تھے، تم کو، لقاء یومکم، تمہارے اس دن کی ملاقات سے. ہاذا، یہ، کم، تمہارے، یوم، دن، لقاء، ملاقات، تمہارے اس دن کی ملاقات سے تم کو ڈراتے تھے. قولو، وہ سب کہیں گے، بلا، کیوں نہیں، ولیکن، اور لیکن، حقت، حق ہو گئی، سچ ثابت ہو گئی، کلیمتن، کلیمتو، بات، العذابی، عذاب کی، علی الکافرین، کافروں پر. اور ہانک دیا جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، جہنم کی طرف، زمرن، گروہ در گروہ، گروپ میں، یہاں تک کہ جب وہ سب پہنچ جائیں گے، آ جائیں گے اس کے پاس، یعنی جہنم کے پاس،
کھول دیے جائیں گے اس کے دروازے، اور کہے گا ان کے لیے ان کا خزانچی یعنی اس کا داروگا، جہنم کا داروگا، کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس کوئی رسول تم میں سے، وہ سب پڑھتے تھے تم پر تمہارے رب کی آیتیں، اور وہ سب ڈراتے تھے تم کو اس دن، تمہارے اس دن کی ملاقات سے۔ وہ سب کہیں گے کیوں نہیں، اور لیکن سچ ثابت ہو گئی بات عذاب کی کافروں پر۔ اب ایک تو چیز ہم جو پہلے پڑھائے ہیں، اللہ نے فرمایا تھا جنت کے دروازے آلریڈی اوپن ہوں گے۔ یہ کسی بھی مہمان کی تکریم اور عزت کی بات ہوتی ہے کہ اس کا پہلے سے ہی دروازہ کھل کے انتظار کیا جائے، لیکن جہنم کا معاملہ اس کے برعکس ہے، کیونکہ کوئی مہمان کوئی ویلکم تو کرنا نہیں ہے، تو وہ جب آئیں گے نوک کریں گے تب ان کے لیے دروازے کھولے جائیں گے۔ دوسری بات، جو خزانچی کیوں کہا گیا، خزانہ رکھا ہے کیا جہنم میں، تو کیوں خزانچی کہا جا رہا ہے، خزانتھا، وہ جو مالک ہے لیکن خزانچی کیوں کہا گیا، داروگا کہا جا سکتا تھا، دیکھ بھال کرنے والا کہا جا سکتا تھا، عمل کمایا، اور مور اسپیسیفک ہاں سزا سے ہی اور عمل سے ہی ریلیٹڈ ہے۔ تھوڑا سا اور ڈیپ میں جائیں عمل کے، دیکھیں ہاں کہیں، ہاں وہی عمل کی کمائی نا، اور اس کے اوپر ریوارڈ ملے گا، اس کے اوپر سزا ملے گی، کیا ہے وہاں کے خزانے ہیں، نہیں ہے ان کے لیے خزانے بھائی۔ دیکھیں خزانہ پتہ ہے کس کو کہا جاتا ہے، which is very much saved and protected، جو بہت چھپا ہوا ہو، بہت اندر ہو، ہے نا، تجوری میں رکھتے ہیں نا خزانے کو۔ انسان کے جو بھی عمل ہے نا وہ تو ظاہر ہے، جو اس کی بک سے اس سے سارے ظاہر ہو گئے۔ خزانتھا کیا ہو گیا، جو اس کے دل کے انٹینشنز ہیں نا، چھپے چھپائے جو خزانے انہوں نے اندر چھپائے رکھے تھے، وہ بھی ان کو اب پتہ چل جائیں گے۔ کس کو، وہ جو جہنم کے داروگا ہے، کیونکہ جس قسم کی سزا مل رہی ہوگی اس سے پتہ چلے گا نا ان کو کہ یہ گناہ کیے تھے۔ جو جیلر ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے نا یہ کیا کیا کر کے آئے، اس کے اوپر 332 لگی ہے، 324 لگی ہے، سب پتا ہوتا ہے کہ یہ والا کتنے گناہ کر کے آیا ہے، اس کو اور زیادہ لگاؤ، اس سے زیادہ توڑ پانی ہونا چاہیے، ہے نا، یہ معاملہ ہوتا ہے۔ تو خزانتھا اس لیے کہا گیا ہے کہ جو دل کے گیٹ، جو دل کے خزانے ہیں جو چھپائے ہوئے تھے، آج وہ بھی کیا ہو گئے، ان کے سامنے اوپر ہو گئے، وہ اس کے خزانچی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس کے خزانچی، اس کے داروگا بھی کیا کریں گے، اس دن ان سے سوال کریں گے، کیا تمہارے پاس کتاب پڑھنے والے نہیں آئے تھے، کیا تمہیں ڈرانے والے نہیں آئے تھے، کیا کہیں گے، آئے تھے لیکن کیا کیا، سرکشی کی۔ تو اللہ نے فرمایا اب کیا ہو گئی، وہ عذاب کے بعد ان پر بہت، وہ جہنم کے، جب منکر نکیر اتنے خطرناک ہے تو پھر جہنم کے داروگا کا کیسے ہوں گے، سوچے، منکر نکیر بہت ڈینجرس ہے۔ ہم یہ نہ سمجھے کہ بہت ایک دم پیارے سے فرشتہ ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی وائٹ ونگ میں آ رہا ہے، بہت خوبصورت سا چہرہ، اس کے سر پہ تاج لگا ہوا ہوگا، 4-5 پر ہوں گے جس کو دیکھ کے ہم خوش ہوں گے، ایسے فرشتے نہیں ہیں وہ قبر کے فرشتے ہیں، اور اتنے ہیبت ناک ہے کہ دیکھنے والا ہیبت سے ڈر جائے گا، چاہے وہ نیکوکار ہو یا بدکار ہو، پہلے ان کی ہیبتوں سے ڈر جائے گا دیکھ کر، اتنے خطرناک ہوں گے۔ ہاں فرشتے اچھے، یہاں پہ دھوپ قبض کرنے کے لیے، منکر نکیر 2 ہی ہے نا، قبر میں وہ ایک ہی ہے، وہ فکس ہے، ہاں وہ فکس ہے، ہاں لیکن وہ جو ہے نا، خوف اور ڈر کس کو زیادہ ہوگا، پھر بدکار ہے، اس کو پتا ہے کہ اب میں جو میں نے نیکیاں کی اس کے مطابق میں ڈیل کر لوں گا، بالکل مرنے سے پہلے، نزا کے وقت ہی سمجھ آ جاتا ہے، وہ تو مرنے کے، وہ جو موت کی جو لاسٹ ہچکی ہوتی ہے نا، اس پہ بندے کو پتا چل جاتا ہے کہ اب میں کیا کس جگہ پر جانے والا ہوں۔ فرشتے الگ الگ، بہت طویل ایک حدیث ہے اس کے مطابق، بھاگتے ہوئے، داغتے ہوئے، پیٹتے ہوئے، اور پھر جب وہ اوپر لے کر جائیں گے تو اوپر کے فرشتے کہیں گے کہ کیا نام ہے، کون آیا ہے، تو کہا فلاں فلاں آیا ہے، تو بولے کہ ہم دروازہ نہیں کھول سکتے، اور کیا کریں گے، ان کو اوپر سے اٹھا کے پھینک دیں، یہاں پر ان روحوں کو جو بدکار ہیں، اور جو نیکوکار ہیں
بہت لمبی ہے، بہت لمبی وہ حدیث ہے. تو وہ کیا پھر وہ کہیں گے جو نیکوکار ہیں وہ اوپر آتے جائیں گے، ان کو سب ویلکم کرتے جائیں گے، دروازے کھلتے چلے جائیں گے، کھلتے چلے جائیں گے، کھلتے چلے جائیں گے. چھوڑ دیتے. ان کا کام کیا تھا؟ ان کو لا کے سرنڈر کرنا. انہوں نے لینے سے انکار کر دیا. اب آپ نے پارسل بھیجا، اس پارسل لینے والا انکار کر دے گا، وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ میرا تو کام تو ڈیلیوری کا تھا نا، میں اپنی گھر پہ تھوڑی لے جاؤں گی اپنے پارسل کو. ٹھیک ہے، تو وہ جو پارسل گھر پہ نہیں لے کے جا سکتے نا، وہ ان کا سامان تھوڑی ہے، یہ سامان تو کسی اور کا. بھائی ہمارا کوئی لینے کو تیار ہی نہیں ہے وہ پارسل، تو ہم نے کیا کیا؟ ریٹرن کر دیا، چھوڑ دیا. اب وہ اوپر سے جا کر پٹک دیے جائیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرمائے. ٹھیک ہے، ہم پورے مکمل کر لیتے ہیں. آیت نمبر 72. قیل ادخلوا، کہا جائے گا ادخلوا، تم سب داخل ہو جاؤ، ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں میں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیش رہیں گے، فیہا اس میں، فبئس المثوی المتکبرین، کتنا برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا. آیت نمبر 73. وسیق الذین اتقوا، و اور سیکا چلائے جائیں گے، وہاں پر ہانکا جائے گا کا ترجمہ لیا جائے گا. حالانکہ سیکھ کا مطلب ہوتا ہے چلانا، لیکن وہاں پر جو چلنا ہے وہ اپنی مرضی کا نہیں ہوگا، اسی لیے ان کو ہانکا جائے گا. یہاں پر یہ تو چاہ رہے ہوں گے بھاگ کے پہنچ جائے، بھائی چل کے کیوں جائے، جنت میں جانا ہے. تو یہاں پر اللہ کہہ رہے ہیں کہ وسیقا، اور چلائے جائیں گے، الذین، وہ لوگ جو اتقوا، جو تقوی رکھتے تھے، ربہم، اپنے رب کا، جو ڈرتے تھے اپنے رب سے، الالجنتی، جنت کی طرف. کیسے؟ زمرن، کیسے؟ میری فیملی والے بھی آ گئے، میرے ریلیٹیو بھی آ گئے، میرے دوست و احباب بھی آ گئے، سب کو ملا کے اللہ نے وہ بنا کے، زمر بنا کے، گروپ بنا کے جنت کی طرف کیا کر دیا؟ چلا دیا. حتی، یہاں تک کہ اذا جاؤہا، یہاں تک کہ وہ آ جائیں گے، ہاں اس پر، اس جنت کے دروازے پر، وفتحت ابوابہا، اور کھلے ہوئے ہوں گے، کھول دیے جائیں گے، ابوابہا، اس کے دروازے، وقالا، اور کہیں گے، لہم، ان کے لیے، خزنتہا، اس کے خزانچی. اب یہاں پر خزانچی کیوں کہا جا رہا ہے؟ ہاں، یہاں پر جنت کی نعمتوں کی وجہ سے خزانہ کہا جا رہا ہے. وہاں پر وہ جو نیتیں ان کی چھپی ہوئی تھی، اس کے مطابق اس کو خزانہ کہا گیا تھا. وقال لہم، اور کہے گا، لہم، ان کے لیے، خزنتہا، ان کے خزانچی، یعنی وہ جو جنت کے جو داروغہ ہیں، وہ کہیں گے، سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، طبتم، ویل ڈن، کیا؟ خوشحال ہو جائیے، مبارک ہو تم کو، ویری ویل ڈن، اس طریقے کی ان کو بدھائیاں دیں گے. فادخلوہا، تو تم سب داخل ہو جاؤ، ہاں اس میں، خالدینا، ہمیشہ وہیں رہنا ہے تم کو. کتنی بڑی خوشخبری ہے. اللہ نے وہیں، اللہ کہیں نہ کہیں کیا کر دیتے ہیں. ہاں، ایسا لگتا ہے کہ یہاں تک کہ جب آ جائیں گے وہ سب جنت کے دروازوں پر، جو کھول دیے جائیں گے اس کے دروازے، اور کہا جائے گا، کہے گا ان کے لیے ان کا خزانچی، سلامتی ہو تم پر، بہت بہترین کام کیا. تبتم یعنی ویلکم، سوری ویل ڈن، مبارک ہو، تو ہاں تم اچھے رہے، یعنی ویل ڈن، تم سب داخل ہو جاؤ اس میں، ہمیشہ ہمیش کے لیے. آیت نمبر، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے. آیت نمبر 74. وقالوا الحمدللہ، اب دیکھیں یہ ان کا ذکر کیا جا رہا ہے اہل جنت کا، اور وہ سب کیا کہیں گے؟ الحمدللہ، تمام تعریف اور شکر للہ، اللہ کے لیے، الذی، وہ جس نے، صدقنا، صدقہ سچ کر دیا، نا ہم سے، وعدہ اس کا وعدہ، وَأَوْرَثْنَا، اور وارث بنا دیا نا ہم کو، الْأَرْضَ، زمین کا، اور اس نے ہمیں زمین کا وارث بنا دیا. کون سی زمین؟ جنت کی زمین کا. نتبوؤ، ہم جگہ بنا سکتے ہیں، با واو حمزہ، ہم زمین کا، ہم جگہ بنا سکتے ہیں، من الجنتی، جنت سے، یعنی جنت میں، حیثو نشاء، جہاں بھی ہم چاہیں. یعنی اللہ نے کہہ دیا جو پلاٹ چاہیے وہ چاہیے لے لو. کہاں چاہیے؟ برج خلیفہ میں چاہیے لے لو، کہاں چاہیے؟ پام آئیلینڈ پر چاہیے لے لو. وہاں کے پام آئیلینڈ، وہاں کے برج خلیفہ از سم تھنگ ڈفرینٹ.
ٹھیک ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, وہ کہیں گے الحمدللہ, تمام تعریف اور شکر اللہ کے لیے ہے, وہ جس نے سچا کر دیا ہمارے لیے اس کا وعدہ اور وارث بنا دیا ہمیں اس زمین کا. کس زمین کا؟ جنت کی زمین کا. ہم جگہ بنا سکتے ہیں جنت میں جہاں ہم چاہتے ہیں. اللہ نے کہہ دیا this جنت از yours. جہاں پر بھی, کیونکہ جھگڑا نہیں ہوگا وہاں پر پلاٹ کے لیے, جیسے یہاں ہوتا ہے نا بھائی بھائی میں جھگڑا ہوتا ہے, یہ میری زمین ہے, میری پراپرٹی ہے. وہاں ایسا نہیں ہے, وہاں جو جس کے اوپر ہاتھ رکھ دے گا وہ اس کی ہو جائے گی. اللہ نے جنت کو بہت وسعت دی ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے کہ اگر وہ اس کو ایسا ٹکڑا اچھا لگ رہا ہے, اللہ ویسے کی ویسے اس کو بنا دے, ہے نا. تو پھر اللہ نے فرمایا کہ جہاں ہم چاہیں ہم رہ سکتے ہیں. فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ, پھر کتنا نعمتوں بھرا اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے. کلیئر کر دیا گیا, عمل سے اجر ملا ہے. آیت نمبر 35, وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ, اور تم رہا دیکھو گے الملائکۃ فرشتوں کو, حافینا, حافینا گھیرا ڈالے ہوئے ہیں. حاف مطلب گھیرا ڈالنا, حافینا بہت سارے نا, اینا گھیرا ڈالے ہوئے ہیں, ہلکا بنائے ہوئے ہیں. من حول العرش, ہر عرش کے اطراف میں, حولا مطلب سراؤنڈنگ میں, اطراف میں, عرش کے ماحول میں. من حول عرش, عرش کے گرد, عرش کے اطراف میں. یسبحون, وہ سب تسبیح کرتے ہیں. بحمد ربہم, ان کے رب کے حمد کے ساتھ. مطلب اللہ رب العزت کا جو عرش ہے جس کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ استوا کیے ہوئے ہیں, اس کے چاروں طرف کون ہے؟ کرو بیاں ملائکہ, ہر طرف سے اس کو گھیرا ہوا ہے. اور کیا کرتے رہتے ہیں؟ تسبیح کرتے رہتے ہیں, حمد کرتے رہتے ہیں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, اور فیصلہ کر دیا جائے گا بینہم, ان کے درمیان, بالحق, حق کے ساتھ. وکیلا, اور کہا جائے گا اور کہہ دیا جائے گا الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریف اور شکر اللہ رب العالمین, تمام جہانوں کے رب کے لیے ہے. اللہ نے کنکلیوڈنگ ورسز میں بتا دیا کہ تم کیا عبادت کرو گے جیسے فرشتے عبادت کرتے ہیں, لیکن تم سے تمہاری کیپیسٹی کے مطابق اللہ نے مطالبہ کیا ہے, کیونکہ اللہ نے تمہیں دنیا کے معاملات میں گھیرا رکھا ہے, اسی کے مطابق تم سے کیا کیا ہے؟ مطالبہ کیا ہے. جب کوئی بندہ اللہ کی تسبیح, اس کی حمد کرتا ہے, اس کو وہ فرشتوں سے زیادہ عزیز ہوتا ہے. دیکھو فرشتوں کے اندر ول نہیں ہے نا, وش نہیں ہے, کوئی خواہش نفس نہیں ہے, ان کو جو فیڈ کر دیا گیا وہ کرتے جا رہے ہیں. یا خواہشوں کو ترک کر کے جو بندہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے, وہ جو اپنی دنیا کو ہٹا کر اللہ کو سامنے رکھتا ہے, تو وہ بڑا اسٹرگل کر رہا ہے. جس کے پاس وہ چیز فیڈ ہی نہیں کی گئی ہے دنیا والی, تو اس کے لیے بڑا کام نہیں ہے نیکی کرنا, تسبیح کرنا. اسی لیے اللہ فرشتوں کو مسجود ملائک بنایا, آدم علیہ السلام کو مسجود ملائک بنایا, ورنہ یہ بھی تو کر سکتا تھا آدم علیہ السلام کو کہتا فرشتوں کو سجدہ کر دو. یعنی اللہ جانتا ہے, اللہ بہتر جانتا تھا کہ آدم علیہ السلام جو ہے علم کی بنیاد پر, اپنے عمل کی بنیاد پر فرشتوں سے بھی کیا ہوں گے؟ آگے نکل جائیں گے, افضل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, چلے الحمدللہ. یہاں پر سورہ زمر مکمل ہوئی. دعا پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین, برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم ارزقنی یتفکرا وتدبرا بما يتلوه لساني من كتابك, والفهم له والمعرفة بمعانيه, والنظر في عجائبه, والعمل بذلك ما بقيت, إنك على كل شيء قدير. اللهم آنس وحشتي في قبري, اللهم ارحمني بالقرآن العظيم, واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت, وعلمني منه ما جهلت, وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار, واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن, وزين أخلاقنا بالقرآن, ونجنا من النار بالقرآن, وأدخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم ارحمنا بالقرآن, اللهم اغفر لنا بالقرآن, اللهم اهدنا بالقرآن, اللهم ارزقنا بالقرآن. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن عمتك, ناصيتي بيدك,
ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب أعوذني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي من عمل صالحا ترضاه وأصلي لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بذكر وآيات الحكيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. آمين يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا كثيرا.